السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس نیریٹیو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا نیو ناول، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ جی تو آج ہم ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بہت ہی مزے کی سٹوری ہے، بہت کمال کا ناول ہے۔ اگر ہم ناول کے بارے میں بات کریں تو جو اپنا ہیرو ہے وہ ڈاکو ہے اور ڈاکے ڈالتا ہے بھئی اچھا جی، انوسینٹ سی ہیروئن ہے اور بہت ہی مزے کی سٹوری ہے۔ ہیرو صاحب وہ چوری کرنے آتے ہیں، تو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں سٹوری کا کہ وہ چوری کرنے آتے ہیں تو ہیروئن کو نا وہ ساتھ ہی یرغمال بنا کے لے جاتی ہے کہ ہم نا پولیس سے بچ نکلیں، اس طرح کی سٹوری۔ اور بہت ہی کمال کا ناول ہے، انوسینٹ سی ہیروئن ہے اور ذرا کھڑوس ٹائپ اپنا ہیرو ہے، لیکن بہت مزے کا ناول ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا، تو چلیں بغیر وقت ضائع کیے ہم شروع کرتے ہیں۔ جس بات بھری باتیں نہ سہی، کچھ دکھڑا ہی اپنا رو لیں، غربت کے ملے ہیں یہ لمحے، ان لمحوں کو ہم کھوئیں کیوں؟ ذرا چند لمحے چرا لیں، چلو ہم زمانے سے بچ کر، اس آزاد روز و شب زندگی سے، غم آگاہی سے، نہ ہونے کے ڈر سے، ذرا دور نکلیں کسی کنج غم آشنا میں، ذرا دیر بیٹھیں کسی مہرباں سے شجر کے سائے تلے، چلو ہم زمانے سے بچ کر چند لمحے چرا لیں۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی خدا نے اسے پیدا کر کے نہ حق زمین پر بوجھ ڈال دیا تھا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اپنی سوچ کو نعوذ باللہ کہہ کر جھٹک دیتی۔ کاش زندگی ویسی ہوتی جیسی 1 سال پہلے تھی۔ 1 سال پہلے تک زندگی کتنی حسین تھی، ہر شے سے حسن ٹپکتا تھا، ہر سو بہار تھی، خوشیاں تھی، کہکے تھے، رونقیں تھی۔ پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا۔ زندگی اپنی تمام تر بدصورتیوں سمیت اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ زندگی کا یہ رخ اس کے لیے نیا تھا۔ کل تک وہ ناولوں وغیرہ میں یہ سب پڑھتی آئی تھی اور آج وہ خود ان حالات کا شکار تھی۔ کیسے وہ ہنس ہنس کر افسانوں، ناولوں کی مظلوم ہیروئن اور اس کے ظالم رشتہ داروں کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ یہ بھی کوئی پڑھنے کی چیزیں ہیں؟ حقیقت سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے اس کہانی کا۔ اتنی اچھی کہانی تو ہے، تم تو بس روبی اس کی فرینڈ منہ بنا کر کہتی۔ روبی یار، اتنے 3rd کلاس عشقیہ ناول پڑھنے کی بجائے کوئی کام کی چیز پڑھا کرو، اور تم جو پڑھتی ہو وہ تو جیسے بڑے کام کی چیزیں ہیں۔ روبی چڑ جاتی۔ تم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاؤ تو تمہیں ہر دوسرے گھر میں ایسی داستانیں ملیں گی۔ میں نہیں مانتی، میرے خیال ہے اتنے شکی القلب رشتہ دار کم از کم اس دنیا میں ناپید ہیں۔ چلو مان لیا ایسے ظالم لوگ بھی ہوتے ہوں گے اس دنیا میں، مگر تمہاری اس نیک پروین مظلوم جیسی ہیروئن جو عالیہ ہمت ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی ہمدرد بھی ہوتی ہے، آج کل ایسی لڑکی کا ملنا مشکل ہے۔ وقت بہت بڑا استاد ہے، ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، اور آج اسے روبی کی اس بات میں صداقت نظر آتی تھی۔ آج سے 1 سال پہلے تک وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کو اس قسم کے حالات کے درپیش ہوں گے۔ وہ جیسے کل تک آملیٹ بنانا نہیں آتا تھا، آج ایک ماہر کک بن چکی تھی۔ واقعی وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ شازی، تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ عمران کی آواز پر وہ چونکی۔ اچھا آتی ہوں۔ وہ سلپر پیروں میں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رانا آپی کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے، کھانا بنانے کی ذمہ داری حسب معمول اس پر تھی۔ ہیلو کزن، کیا ہو رہا ہے؟ وہ کچن میں کھڑی تھی جب ضماد آ ٹپکا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے کام میں مصروف رہی۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ تم ہر وقت اتنی سڑی ہوئی کیوں رہتی ہو؟ وہ پلیٹ میں سے شامی کباب اٹھا کر کھانے لگا تھا۔ ضماد بھائی پلیز مجھے کام کرنے دیں۔ وہ زچ ہو گئی، اوپر سے اس کی چپتی ہوئی نگاہیں۔ منحوس، بےہودہ، گھٹیا۔ وہ دل ہی دل میں اسے ان ناموں سے نوازتی تھی۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھے بھائی مت کہا کرو، مہران اور حماد ہی کافی ہیں، اتنے بھائی بنا کر کیا کرو گی؟ اس کی طرف چکا تھا۔ ضماد امی بلا رہی ہیں تمہیں۔ آسماں کی آواز پر وہ ایک دم گڑبڑا کر سیدھا ہوا اور باہر نکل گیا تھا، جبکہ آسماں ایک زہرخند نگاہ شہزین پر ڈال کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ ڈرپوک تو کبھی بھی نہ تھی، البتہ کم گوئی اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ ماما جانی تو اس کی پیدائش پر اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پاپا نے اسے بڑی محبت سے پالا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی۔ وہ پڑھائی میں شروع سے ہی اچھی تھی، میٹرک میں A گریڈ لیا، انٹر میں بھی اس نے بہترین نمبروں سے پاس کیا۔ اس نے پاپا سے ڈرائیونگ سیکھنے کی فرمائش کی، چند ہی دنوں میں وہ گاڑی چلانا سیکھ گئی۔ اور ایک دن پھر وہ پاپا کا انتظار کرتی رہ گئی، مگر وہ نہ آئے۔ وہ تو گویا ہوش و حواس کھونے لگی تھی۔ جب ہوش میں آئی تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ آشیانہ تنکوں کی مانند بکھر گیا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی بڑی قیامت گزر گئی اور وہ پھر بھی زندہ تھی۔ تایا اور چچا اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ اس کا استقبال سرد نگاہوں اور بلدار پیشانیوں نے کیا تھا۔ تائی صابرہ اور چچی صفیہ کو خواہ کی مصیبت لگتی، اٹھتے بیٹھتے کوسنے دیے جاتے، دبے لفظوں میں بد کردار ماں کی بیٹی ہونے کا تانا دیا جاتا۔ احتشام ہاشمی نے کورٹ میرج کر لی تھی اور اسی جرم کی پاداش میں ان سے خاندان والوں نے قطعی تعلق کر لیا تھا۔ شہزین پہلی بار اپنے رشتہ داروں سے مل رہی اور یہ تجربہ اسے خاصا بھیانک لگا تھا۔ تایا جی کی بڑی بیٹی رانا آپی اس پر خواہ کا روب چاڑا کرتی تھیں
پھر مہران تھا، ماسٹرز کرنے کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ اس کا رویہ شہزین کے ساتھ بہت عام سا سرسری سا تھا، وہ اپنے آپ میں مگر رہنے والا بندہ تھا۔ اس کے بعد ہما تھی، وہ 3 سال سے لگاتار BA میں فیل ہو رہی تھی مگر امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ وہ بالکل صابرہ بیگم کا پرتو تھی، ذرا سی بات پر اس کی شدید انسلٹ کر دیتی تھی۔ پھر عمران تھا جو بے حد بدتمیز اور خود سر تھا، 8ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ چچا کا بڑا بیٹا ضماد MBA کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرتا تھا۔ شہزین کو بہت برا لگتا تھا، خاص طور پر اس کی چبھتی ہوئی آر پار ہوتی ہوئی نگاہیں اسے زہر لگتی تھیں۔ اس کے بعد آسمان تھی جو ماسٹرز کر رہی تھی، بے حد مغرور اور نک چڑھی۔ سب سے چھوٹا حماد تھا جو 3rd ایئر میں پڑھتا تھا۔ وہ لاوالی سا لڑکا تھا، کبھی بہت اچھا تو کبھی بہت برا۔ اپنے تایا اور چچا کے اس بڑے پرے گھر میں وہ اپنے آپ کو بالکل مس فٹ محسوس کرتی تھی۔ تایا اور چچا تو گویا اسے اس گھر میں لا کر بھول ہی گئے تھے۔ ان کی بیویوں کی حکمرانی تھے گھر میں، وہ دونوں اپنی بیگمات کے سامنے بولنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنے کی بات کی تو صابرہ بیگم نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ کن خیالوں میں وہ لڑکی؟ تمہارا باپ کوئی پلازے نہیں چھوڑ گیا؟ بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب چپکی بیٹھی رہو۔ اور وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی، حالات نے اسے بزدل بنا دیا تھا۔ تایا چچا کی خالہ زاد بہن کا خوبرو پڑھا لکھا بیٹا آ رہا تھا۔ ہفتے بھر سے گھر میں اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ پردے، چادریں، کشنز، کورز وغیرہ دھلوائے گئے تھے۔ گھر کی سیٹنگ دوبارہ درست کی گئی تھی۔ جو چیزیں کم تھیں وہ بازار سے لائی گئیں۔ آسپا وغیرہ ایک ہفتے سے اپنے آپ کو چمکانے کا کام کر رہی تھیں، پارلرز کے چکر پر چکر لگ رہے تھے۔ شہزین حیران تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ خالہ کا بیٹا ہی آ رہا تھا، نہ کہ کسی ریاست کا شہزادہ جس کے لیے اتنا انتظام کیا جا رہا تھا۔ ضماد البتہ خاصا تپا ہوا تھا آج کل۔ وہ کوئی نواب کی اولاد ہے جس کے لیے اتنا سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ اس نے روز کھانے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے تو ضماد نے کہا تھا، اور یہ تم لوگوں پر آج کل کون سے بناؤ سنگھار کا بوجھ چڑھا ہوا ہے؟ وہ ہما آسماں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم سے مطلب؟ ہو، اس آسماں نے چڑھ کر کہا تھا۔ تمیز تو چھو کر نہیں گزری اس لڑکی کو، 5-6 سال بڑا ہوں میں اس سے۔ وہ بگڑنے لگا تھا۔ ارے وہ بڑے گھر کا لڑکا ہے، جاگیردار لوگ ہیں، اس کے سامنے کچھ اپنی عزت بھی تو بنانی ہے۔ صابرہ بیگم نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ جاگیردار ہوگا اپنے گھر کا، اتنا ہی امیر کبیر ہے تو یہاں کیا کرنے آ رہا ہے؟ اے لڑکے، تجھے غصہ کس بات کا ہے؟ امتحان ہے اس کے، وہ تو وہاں ہاسٹل میں رہنا چاہ رہا تھا مگر تمہارے تایا نے اصرار کر کے اسے یہاں بلایا ہے، صفیہ بیگم نے سمجھایا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا جب نشیر و احمد شیرازی کی سواری باد بہاری ہاشمی والا میں داخل ہوئی تھی۔ سب اس کے آگے پیچھے جا رہے تھے۔ تائی صابرہ اور چچی صفیہ تو گویا واری صدقے ہوئی جا رہی تھی۔ آسماں ہما اٹھلا کر بات کر رہی تھی۔ حماد عمران اس کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مہران کا رویہ دوستانہ سا تھا، البتہ ضماد کی پیشانی پر شکنوں کا اضافہ ہو چلا تھا۔ نشیرواں تھکا ہوا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے عجیب لوگ ہیں جنہیں مہمان کی تھکن کا احساس ہی نہیں ہے۔ آخر تایا جان کو اس کی مسکین شکل پر ترس آ ہی گیا تھا۔ چلو بھائی بچوں، نشیرواں کو آرام کرنے دو۔ حماد، جاؤ بیٹا بھائی کو ان کا کمرہ دکھاؤ۔ نشیرواں تھینک گاڈ کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ان 2 دنوں میں ہی نشیرواں تنگ آ گیا تھا۔ وہ یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا مگر ٹھیک طرح سے پڑھنے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ وہ CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ گھر میں ہر وقت ایک ہنگامہ سا لگا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جب چچی صفیہ آ گئی۔ نشیر بیٹا پڑھ رہے ہو کیا؟ وہ میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ توبہ حد ہو گئی، کیا انہیں نظر نہیں آتا؟ وہ جھلا گیا تھا۔ جی آنٹی۔ اچھا، وہ کچھ مایوس ہو کر واپس پلٹنے لگیں۔ کوئی کام تھا آنٹی؟ اس کی شامت آئی جو پوچھ بیٹھا۔ ہاں، وہ دراصل آسماں کی سہیلی کی منگنی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے جو اسے چھوڑائے۔ تم چھوڑاؤ گے اسے؟ وہ اتنی امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اسے ہاں کرتے ہی بنی۔ اس کی اپنی گاڑی ورک شاپ میں تھی، ناچار اسے پورچ میں کھڑی حماد کی بائک پر جانا پڑا تھا۔ آسماں پر تو گویا شادی مرگ ہو گئی تھی یہ سن کر کہ اسے نشیرواں چھوڑنے جا رہا ہے۔ نشیرواں کو اس طرح ایک لڑکی کے ساتھ بائک پر بیٹھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ نشیر ذرا آہستہ چلائیے۔ آسمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ نشیرواں نے بائک کی رفتار کم کر دی۔ او ذرا تیز چلائیے، فنکشن شروع ہونے والا ہے۔ یا خدا، یہ لڑکی! وہ ضد ہو گیا اور بائک کی رفتار بڑھا دی تھی۔ ہائے اللہ، نشیر ذرا روکیے۔ آسمان کے تقریباً چلانے پر اس نے گھبرا کر بائک روک دی تھی۔ جی اب کیا ہوا؟ وہ میں گفٹ تو گھر پر ہی بھول گئی۔ تو پھر اس کا جی چاہا اس بیوقوف لڑکی کا سر پھاڑ دے۔ پھر واپس چلیں؟ واپس ہرگز نہیں، آنے جانے میں مزید آدھا گھنٹہ ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں پلیز، میں اس طرح بغیر گفٹ کے جاتے اچھی لگوں گی کیا؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ وہ بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ تھوڑے آگے جا کر ایک سپر اسٹور پہ بائک روک دی تھی۔ آپ یہاں سے گفٹ خرید لیں، مگر میرے پاس پیسے وہ میں دے دوں گا، مگر وہ جی مس آسماں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں واپس نہیں جا سکتا۔ اگر گفٹ لینا ہے تو لیں ورنہ ایسے ہی چلی جائیں۔ اس کا موڈ خراب دیکھ کر آسماں نے گفٹ خریدنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ خدا کر کے سہیلی صاحبہ کا گھر آیا تھا۔ نشیر، آپ مجھ سے 3 گھنٹے بعد پک کر لیجیے گا، وہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی تھی۔ بیوقوف کہہ ایسے رہی ہے جیسے میں اس کا ڈرائیور لگا ہوا ہوں۔ وہ جلتا بنتا گھر پہنچا تھا۔ اے لڑکی سنو، کچن کی طرف پھرتی شہزین کو اس نے پکارا تھا۔ جی؟
मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, मैं अपने कमरे में हूँ। वो ये कहकर आगे बढ़ गया था। उसके हुलिये से उसे मुलाजमा समझा था। पुराना सा जोड़ा पहने वो मस्कीन सी शक्ल वाली लड़की बाकी घर वालों से मुख्तलिफ नज़र आती थी। ताई साबरा ने अपना सूट इस्त्री करने को दे दिया, जिसकी वजह से चाय लेकर जाने में देर हो गई थी। इतनी देर में नौशेरवा का गुस्सा अरूज पर पहुँच चुका था। चाय? उसके तेवर देखकर वो घबरा गई थी। ये चाय बन रही थी या पाए गलाए जा रहे थे? उसने घूरा था। वो दरअसल इस घर के मुलाजिम भी मालकों की तरह कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। उस वक्त गुस्से में था। अच्छा भला पढ़ाई का मूड गारत हो गया था। ये चाय का क्या करूं? वो सहम कर बोली थी। मेरे सर पर डाल दो। वो गुर्राया। जी क्या जी की रट लगा रखी है? जाओ जाकर अपना काम करो। जी बेहतर। वो वापस आने लगी। स्टूपिड, ये चाय तो रखती जाओ। वो बुरी तरह से छुआ था। शज़ीन फ़ौरन चाय रखते ही चली गई थी। नौशेरवा बिल्कुल भूल गया कि 3 घंटे बाद आसमा को पिक करना था। उसे किसी को आगाह भी ना किया था। नौशेर बेटा, आसमा ने वापसी का कब कहा था? सफ़िया बेगम के याद दिलाने पर वो चौंका। 4 घंटों से ऊपर हो चुके थे। ओह, मैं आपको बताना भूल गया, आसमा ने 3 घंटे बाद आने का कहा था। हाय मेरी बच्ची, इंतज़ार में खड़ी होगी। जमात मेहरान अभी अपने अपने दफ्तर से थके हारे आए हैं, तुम ले आओ उसे। नॉट अगेन। वो दिल में चिल्ला उठा, मगर मजबूरन उसे उठना पड़ा था। नौशेरवा की गाड़ी ठीक हो गई थी। वो वर्कशॉप से गाड़ी घर ले आया था। सामने ही बरामदे की सीढ़ियों पर वो गुमसुम सी बैठी थी। नौशेरवा गाड़ी पोर्च में पार करके आगे बढ़ने लगा, फिर एकदम वापस पलट आया था। सुनो लड़की, उसने पुकारा तो वो चौंक गई थी। जी? वो दुपट्टा दुरुस्त करती खड़ी हो गई थी। तुम्हारा नाम क्या है? उसके पूछने पर शहसीन ने एक लम्हे को निगाहें उठाकर उसे देखा था। शहसीन? वो धीरे से बड़बड़ाई और इससे पहले कि वो कुछ कहता वो चली गई, जबकि नौशेरवा वहीं खड़ा उस लड़की का इसरार जानने की कोशिश करने लगा। तुम कब से यहाँ मुलाजमत कर रही हो? वो पानी पीने आया था कि आटा गूंथती शहजीन को देखकर रुक गया था। जाने क्यों उसे देखते हुए नौशेरवा का दिल उससे बातें करने को चाहने लगता था। मालूम नहीं, मुख्तसर जवाब दिया। और तुम इतनी लाइलम क्यों रहती हो? वो बिना जवाब दिए चुपचाप आटा लगे हाथ धोने लगी थी। तुम इतनी अजीब क्यों हो? कुछ बोलते ही नहीं। आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? मुझे यकीन नहीं आता कि तुम यहाँ की मुलाजमा हो। इससे पहले कि वो कुछ कहती जमाद आ गया था। तुम चलो, अम्मी बुला रही हैं, जमाद ने शहजीन से कहा और ख़ुद भी नौशेरवा को घूरता बाहर निकल गया। नौशेरवा महज कंधे उचका कर रह गया था। आसमा की नौशेरवा में बढ़ती हुई दिलचस्पी घर वालों से मख्फी ना थी। खुद नौशेरवा इस सूरत हाल से बेहद डिस्टर्ब था। वो आसमा से जितना दूर रहने की कोशिश करता वो उतना ही इसके इर्द गिर्द मंडराती रहती। इसके बरक्स नौशेरवा को लाताल्लुक़ से और काम में मगर रहने वाली शहजीन अच्छी लगने लगी थी। वो अमूमन शाम की चाय अपने कमरे में मंगवा लिया करता था। उस रोज़ शहजीन चाय देने गई तो नौशेरवा ने उसे रोक लिया था। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे पास वक्त नहीं है। वो बाहर की तरफ पढ़ने लगी तो वो राह में हाइल हो गया। तुम क्या हो? जी? उसके बेतुके सवाल पर हैरान हुई थी। इतने दिन हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, मगर मैं तुम्हें समझ नहीं सका। आप मुझे समझ कर क्या करेंगे? मेरे रास्ते से हटें प्लीज़। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊँगा। मगर वो सिर्फ चंद लम्हे प्लीज़। तुम हर वक्त इतने सहमी हुई क्यों रहती हो? आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? ये तुम हर सवाल के जवाब में दोबारा सवाल क्यों करती हो? क्योंकि आपके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल गलत। तुम जवाब देना ही नहीं चाहती, यही समझ लें। मगर क्यों? तुम ऐसे क्यों हो? आप आखिर एक मुलाजमा को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? खैर, इतना तो मैं जान गया हूँ कि तुम मुलाजमा नहीं हो। शज़ीन बिना कोई जवाब दिए दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। शज़ीन, तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है। उसके कहने पर वो एक लम्हे को रुकी थी। सिर्फ नाम खूबसूरत होने से मुकद्दर तो खूबसूरत नहीं हुआ करते। धीरे से कहती वो बाहर निकल गई थी। हर बार इस लड़की से बातें करने के बाद वो तशनगी से महसूस करता था। हर मुलाकात के बाद अगली मुलाकात को दिल मचलने लगता था। अपनी इस कैफियत पर वो खुद भी हैरान था। मौसम बेहद खूबसूरत हो रहा था। आसमान पर घटा छाई थी। सब ने हॉक्स बेचाने का प्रोग्राम बनाया था। नौशेरवा को ज़बरदस्ती साथ चलने पर तैयार किया गया। मेहरान की गाड़ी में जमात, राना अपी, सफ़िया बेगम और साबरा बेगम थे, जबकि नौशेरवा की गाड़ी में आसमा, हुमा, हमाद और इमरान थे। तायाजान की तबीयत ख़राब थी और उनकी तीमारदारी के लिए शहजीन को घर पर छोड़ा जा रहा था। नौशेरवा को बहुत अजीब लग रहा था कि सब लोग तो जाएं मगर शहजीन ना जाए। मेहरान की गाड़ी आगे निकल चुकी थी। नौशेरवा गाड़ी निकालते निकालते रुक गया था। क्या हुआ? आसमा ने फिक्रमंदी से पूछा था। 1 मिनट, अभी आया। वो उतरकर अंदर की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वो शहजीन का हाथ थामे इधर ही आ रहा था। आसमा का मूड अक्सर बदल गया था। हुमा की पेशानी पर बल पड़ गए थे। शहजीन की नाना के बावजूद नौशेरवा ने उसे गाड़ी में बिठा दिया था। नौशेर भाई चले ना, वो लोग तो काफ़ी दूर निकल गए होंगे, इमरान ने जल्लाकर कहा था। शज़ीन यूँ बैठी थी जैसे उससे कोई बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो गया हो। थोड़ी देर बाद वो हॉक्स पहुंच गए थे। शज़ीन को साथ देकर बाकी सब हैरान हुए थे। साबरा और सफ़िया के चेहरों के जाविये बिगड़ गए थे, मगर वो नौशेरवा की वजह से खामोश थीं। तुम कैसे आ गई? जमात उसके पास आदम का था। वो दरअसल इन्हें मैं यहाँ लाया हूँ, जवाब नौशेरवा की तरफ से आया था। अब देखे ना, सब लोग आ रहे थे तो इन्हें घर छोड़ कर आना मुनासिब तो नहीं था।
آپ ہمارے گھر کے معاملات میں کچھ زیادہ دخل اندازی نہیں کر رہے؟ ضماد لحاظ پلائی طاق رکھ کر بولا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ نشیرواں کی شزین میں بڑھتی دلچسپی دیکھ رہا تھا۔ سوری فار دیٹ، میں دوسروں کے معاملات میں نہیں بولا کرتا۔ ہاں البتہ جہاں بات انسانی حقوق کی ہو تو… نشیرواں نے کسن بات ادھوری چھوڑ کر ایک گہری نظر ضماد پر ڈالی۔ بھئی آپ لوگ کس بحث میں پڑے ہیں؟ چلے آئیں، پانی میں چلتے ہیں، حماد نے بور ہو کر کہا تھا۔ رانا آپی کو پانی سے ڈر لگتا تھا۔ وہ ایک طرف تائی اور چچی کے ساتھ بیٹھی رہیں۔ شزین قدرے تنہا گوشے میں ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گئی تھی۔ باقی سب خوب مستی کر رہے تھے، ایک دوسرے پر پانی اچھالا جا رہا تھا۔ نشیرواں ان کے ساتھ خوب ہلا گلا کر رہا تھا۔ اس کی نظر سوچوں میں اگر شزین پر پڑی تو وہیں چلایا۔ شزین؟ ہوں، وہ چونک گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ دیکھو شزین، ہم دوست ہیں، تم اپنی باتیں مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ نہیں، میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ 1-1.5 سال کے عرصے میں اتنا تو میں جان ہی گئی ہوں کہ اس دنیا میں میرا کوئی دوست، کوئی غمگسار نہیں ہے۔ تم اتنی پراسرار کیوں ہے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں بھلا پراسرار کیسے ہو سکتی ہوں؟ تم بہت مختلف ہو۔ کس سے؟ عام لڑکیوں سے۔ میں بہت معمولی سی لڑکی ہوں۔ نہیں، تم نہیں جانتی کہ تم کتنی غیر معمولی ہو۔ تمہاری شخصیت کا یہ اسرار تمہیں بہت اہم بناتا ہے۔ اچھا، وہ استثنائی انداز میں ہنسی۔ تو پھر آپ یہ اسرار کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ کیا مجھے غیر اہم کرنا مقصود ہے؟ تمہاری باتیں مجھے لاجواب کر دیتی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ اور پھر بھی آپ مجھ سے اتنے سوال کرتے ہیں۔ اچھا چلو، تم مجھے کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ مجھے دکھوں کی تشہیر پسند نہیں۔ کم آن شزین، وی آر فرینڈس۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ شزین، زندگی بہت کٹھن ہے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ انسان کو زندگی کے ہر موڑ، ہر قدم پر کسی نہ کسی دوست یا ہمدرد کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ میرے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ تم مجھے اچھی لگی ہو، وہ صاف گوئی سے بولا۔ میرے بارے میں جان کر آپ کیا کریں گے؟ اور کچھ نہ صحیح تمہاری دلجوئی تو کر سکتا ہوں، یہی تو میں نہیں چاہتی۔ تم اتنی خود اذیتی کا شکار کیوں ہو؟ آپ کے سوالوں کا میرے پاس اور میرے سوالوں کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم دونوں ہی اپنے اپنے سوالات اپنے تک محدود رہنے دیں؟ شزین، تم اپنے آپ کو اذیت دے کر محض اپنا نقصان کر رہی ہو۔ آپ کو مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہے، جبکہ یہاں تو اپنے ہی غیر بنے ہوئے ہیں؟ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں بلکہ تمہارا خیال ہے۔ میں نہیں جانتا یہ سب کیوں اور کیسے ہوا، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں تمہاری زندگی کی تلخیوں کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو میری باتوں پر غور کرنا۔ اٹھ کر چلا گیا۔ شزین کی نگاہوں نے تحد نظر اس کا تعاقب کیا تھا۔ تم کیوں میری زندگی کے ساکت پانی میں پتھر پھینکنے آ گئے ہو نشیرواں احمد شیرازی؟ میری زندگی اور میرا مقدر میرے ساتھ میں بھلا اتنی ہمدردی اور توجہ کے قابل کہاں؟ مت کرو یہ سب کچھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تمہاری ہمدردی اور توجہ کی عادت ہو جائے اور زندگی کا دائرہ میرے گرد مزید تنگ ہو جائے۔ خدا را مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں مر جانا چاہتی ہوں اور تم میرے اندر زندگی کی جینے کی امنگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کے لیے یہ ظلم مت کرو۔ اس کا دل چلا چلا کر درخواست کر رہا تھا، جبکہ لب ساکت اور آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ کیا کہہ رہا تھا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی جب ضماد راہ میں آ گیا تھا۔ کون؟ وہ یکسر انجان تھی۔ اتنی بھولی تو نہیں ہو جتنا ظاہر کرتی ہو۔ ضماد بھائی، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ محترمہ شزین ہاشمی صاحبہ، میں جناب نشیرواں احمد شیرازی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ طنز کے نشتر چلا رہا تھا۔ کب؟ آج شام کو ساحل سمندر پر۔ کچھ یاد آیا؟ آپ کیوں پوچھے؟ یہ کیوں، کب اور کیسے کرنا تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ سیدھی طرح جواب دو، میں کیا پوچھوں؟ وہ گرجا تھا۔ کچھ نہیں کہہ رہے تھے وہ آگے بڑھنے لگی تو ضماد نے اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ اگر آج کے بعد تم مجھے اس کے قریب نظر آئیں تو اچھا نہیں ہوگا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ شزین محض اسے جاتے ہوئے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ شزین روزانہ نشیرواں کو چائے دینے اس کے کمرے میں جاتی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی باتیں سننے پر مجبور ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ اسے اس کی باتیں اچھی لگنے لگی تھیں۔ وہ عام سی چیزوں پر بات کرتے تھے۔ نشیرواں اکثر شزین کو اچھے اچھے رائٹرز کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیتا۔ اسی نے اسے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے نشیر بھائی، مگر مجھے ڈر ہے کہ تائی جان اور چچی کبھی نہیں مانیں گی۔ ان کی اپنی بیٹیاں بھی تو پڑھ رہی ہیں، تم کہو تو میں بات کروں؟ نہیں، آپ ایسا بالکل مت کیجیے گا، اس سے میری اور آپ کی پوزیشن بہت نازک ہو جائے گی۔ اچھا تو پھر تم ایسا کرنا کہ رات کو کھانے کے بعد تم یہ ذکر چھیڑ دینا، میں وہاں تمہیں سپورٹ کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ میرے سامنے آنٹی انکار نہیں کریں گے۔ نشیرواں کو اس گھر میں جتنی اہمیت دی جاتی تھی اسی کو مد نظر رکھ کر اس نے کہا تھا۔ میں یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں، مگر مجھے امید نہیں ہے کہ وہ مانیں گی۔ اور پھر رات کو ہی اس نے سب کے سامنے بات کی تھی۔ تائی صابرہ اور صفیہ چچی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آنٹی یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس سے پہلے آپ نے اسے پڑھنے پر مجبور کیوں نہیں کیا؟ نشیرواں صابرہ بیگم سے مخاطب ہوا۔ ہاں وہ بھائی، ہم نے تو بڑا کہا، مگر اس کا خود ہی پڑھائی میں جینا لگتا تھا۔ چلیں اچھا ہوا کہ اسے خود ہی خیال آ گیا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے۔ نشیرواں اس کی حمایت کر رہا تھا جو وہاں پر موجود کسی بھی فرد کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تائی اور چچی کو نشیرواں کی وجہ سے اجازت دیتے ہی بنی۔
اگلے دن نوشیروان اس کے لیے BA کے فارمز لے آیا تھا۔ سب گھر والے شہزین کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے تھے۔ صفیہ چچی نوشیروان کو آسماں کے لیے پسند کیے بیٹھی تھی، جبکہ تائی صابرہ اسے ہما کے حوالے سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا خوبرو اور دولت مند لڑکا انہیں بھلا اور کہاں مل سکتا تھا؟ اس لیے وہ دونوں اپنی اپنی جگہ مصلحتاً خاموش تھی۔ کچھ بول کر وہ نوشیروان کی نظروں میں بری نہیں بننا چاہتی تھی۔ حال بتا نوشیروان کی شہزین میں بڑھتی دلچسپی سے وہ بری طرح خائف تھی۔ رانا آپی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ گھر بھر میں گویا ہلچل مچی ہوئی تھی۔ بازاروں کے چکر پر چکر لگ رہے تھے۔ شہزین اس تمام ہنگامے سے دور رہتی تھی۔ صبح کالج جانے سے پہلے ناشتہ بناتی، واپسی پر پھلکے بنانا اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ اس کے بعد گھر کے دیگر کام نپٹاتی، رات کو سونے سے پہلے کالج کا کام کرتی۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے اس نے کالج سے چھٹیاں لے لی تھیں۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ شہزین بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہی تھی۔ ہر کسی نے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ نوشیروان کچھ دنوں سے اپنے گاؤں گیا ہوا تھا۔ صابرہ بیگم نے اس کے گھر والوں کو بطور خاص مدعو کیا تھا۔ عین مہندی کے روز ہی وہ لوگ پہنچے تھے۔ نوشیروان کی والدہ اور بڑی بھابھی آئی تھیں، آسماں اور ہما، جنہوں نے اب تک کسی مہمان کو پوچھا تک نہیں تھا، اب ان کی خاطرداریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ شہزین کچن کے کاموں میں بری طرح مصروف تھی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نوشیروان حیران ہوا تھا۔ وہ آپ کب آئے؟ لڑکی میں تو صبح سے آیا ہوا ہوں۔ تم اتنی مصروف ہو کہ اسے مسکرا کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اچھا چلو اٹھو، وہ لڑکے والے آ گئے ہیں، تم فوراً جا کر انسانوں والے حلیے میں آؤ، وہ حکمیہ انداز میں بولا تھا۔ مگر یہ کام بھی ہو جائیں گے، چلو فٹافٹ تیار ہو جائیں، میں تمہیں اپنی امی اور بھابھی سے ملواتا ہوں۔ ہری اپ، نوشیروان نے اس کو کچن سے باہر نکالا تھا۔ فیروزی سادہ سا ریشمی سوٹ اس کے وجود پر سج گیا تھا۔ دلہا دلہایا سادہ سا چہرہ نکھرا لگ رہا تھا۔ بالوں کی ڈیلی ڈالی چٹیاں بنائی ہوئی تھی۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ عمر اور آسماں خوب بھڑکیلے لباس اور ڈارک میک اپ میں تھیں۔ آؤ میں تمہیں اپنی امی سے ملواتا ہوں۔ نوشیروان اس کا ہاتھ تھام کر اس سمت چل پڑا جہاں اس کی امی اور بھابھی بیٹھی تھیں۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے اور شہزین پسینے پسینے ہوئی جا رہی تھی۔ اس طرح نوشیروان کا سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑنا اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا، مگر نوشیروان کو لوگوں کی پرواہ نہ تھی۔ شہزین میری امی اور بھابھی، اور یہ شہزین ہے میری بہت اچھی سی دوست، وہ تعارف کروا رہا تھا۔ نوشیروان کی امی کچھ مغرور سی لگیں۔ بھابھی بڑی شوخ نظروں سے کبھی شہزین کو دیکھتے تو کبھی اپنے دیور پر نظر ڈالتی۔ جانے دیور بھابھی میں آنکھوں میں کیا اشارے ہو رہے تھے۔ نوشیروان کے لبوں پر بڑی دلکش سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ شہزین ان سے ملنے کے بعد برآمدے میں کھڑی تھی جب ایک جھٹکے سے اسے کھینچا گیا تھا۔ ایک لمحے کو وہ کچھ بھی نہ سمجھ پائی، اس کا بازو پکڑے اندر کی طرف کھینچتا چلا گیا تھا۔ کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ سماد نے اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر پٹکا تھا۔ وہ ہراساں سے اسے دیکھے گئی۔ اب بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ سماد بھائی، میں تو جب میں نے منع کیا ہے پھر تم بھاگ بھاگ کر اس کے پیچھے کیوں جاتی ہو؟ وہ غرایا تھا۔ آپ کو غلط فہمی، شٹ اپ! اس کا ہاتھ اٹھا اور شہزین کے گال پر نشان ثبت کر گیا تھا۔ آخری بار وارن کر رہا ہوں، دوبارہ تم مجھے اس کے ساتھ نظر آئی تو وہ حشر کروں گا کہ ساری دنیا سے منہ چھپاتی پھرو گی۔ اس کی کلائی موڑی تو ڈھیر ساری کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئی تھیں۔ شہزین نے ہراساں ہو کر اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو؟ باہر دلہا والے بارات لے کر آ گئے ہیں۔ نوشیروان اندر داخل ہوا تو شہزین نے سہم کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ سارا دن اس سے دور رہی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ جماعت سے خوف محسوس کر رہی تھی۔ کل سے آج تک وہ مسلسل جماعت کی گھورتی ہوئی نگاہوں کی زد میں رہی تھی۔ سوچ کیا رہی ہو؟ چلو فٹافٹ تیار ہو جاؤ، اور اسے مجبوراً تیار ہونا پڑا تھا۔ رانا آپی کی رخصتی کے وقت اس کی آنکھیں بھی بھر رہی تھیں۔ شہزین! نوشیروان کے پکارنے پر وہ چونکی تھی۔ وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ جی، وہ گھبرا گئی تھی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ اپنے گھر؟ اور کہاں؟ وہ گہری نظروں سے اس کا چہرہ جانچنے لگا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں، مگر وہ بس مجھے جواب مل گیا ہے، اگر مگر رہنے دو۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ شہزین دھیرے سے مسکرا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ولیمے کی تقریب سے واپسی پر رسم کے مطابق رانا آپی اور وسیم بھائی ساتھ آئے تھے۔ میرے سر میں درد ہے، ایک کپ چائے کا بنا کر دو مجھے۔ سماعت کے کہنے پر وہ بادلے نوخاص سے چائے بنانے لگی تھی۔ ایک کے لیے بنائی تو سب کو بنا کر دینا پڑی۔ اتنی دیر میں یہاں پڑا سر ڈاؤں اور تم اب چائے لا رہی ہو؟ وہ سماعت بھائی، چائے یہاں رکھو اور دروازہ بند کر دو۔ جی؟ اس نے چونک کر دیکھا تھا۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ وہ پھنکارا تھا۔ میں جاتی ہوں۔ کپاتے ہاتھ اسے چائے رکھ کر آگے بڑھنے لگی تو کلائی اس کی گرفت میں آ گئی تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم پاس آئیں؟ وہ میں نے کہا تھا نا کہ اسے بات مت کرنا۔ بولو۔ اس کی آنکھیں خونہ شام لگ رہی تھیں۔ وہ باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد کرو گی۔ اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا تھا۔ سماعت کا کمرہ اوپری منزل پر تھا۔ گھر کے باقی افراد نیچے ڈرائنگ روم میں تھے۔ پلیز سماعت بھائی، مجھے جانے دیں، وہ گڑ گڑائی تھی۔ معافی تلافی کا وقت گزر گیا، میں نے تمہیں پہلے ہی تنبیہ کی تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ روتے روتے چلائی تھی۔ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس لمبے چوڑے مضبوط مرد کو دھکا دے کر باہر کی طرف بھاگ گئی۔ بھاگنے کے دوران دوپٹہ وہیں گر گیا تھا۔ بھاگتے ہوئے سامنے کوریڈور سے گزرتے مہران سے ٹکرا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا آفت آ گئی؟ وہ کیا مصیبت ہے؟ بات کیا ہے؟ وہ چلایا۔ وہ سماعت بھائی اسے فتنہ کہہ کر مہران کے شانے سے لگ کر سسکنے لگی تھی۔ مہران کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔
اس کی اتنی ضرورت؟ تم فکر نہ کرو، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ مہران اسے تھپکنے لگا تھا۔ ہائے اللہ! امی، تائی جان، ابو، اپی آسماں کے چلانے پر وہ چونکی تھی۔ آن کی آن میں سارا گھر وہاں اکٹھا ہو گیا تھا۔ رنگے ہاتھوں پکڑا میں نے انہیں، آسماں نے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو آسماں؟ مہران چلایا تھا۔ شزین ایک طرف کھڑی آنسو بہا رہی تھی، وہ مظلوم ہوتے ہوئے بھی مجرم لگ رہی تھی۔ امی یہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ میں تو بس ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ تائی صابرہ نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اور تو گھنی کلموہی ڈائن بغیرت! شزین کو بری طرح پیٹا جانے لگا۔ نوشیروان، اس کی امی اور بھابھی نے بھی یہ تماشا دیکھا تھا۔ تائی جان، چچی پلیز میری بات تو سنیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، میری بات تو سنیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے روتے روتے خاموش کھڑے نوشیروان کی طرف نظر کی تو وہ نظریں چرانے لگا۔ نوشیروان کی امی اور بھابھی واپس مڑ چکی تھیں اور نوشیروان کو بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کر چکی تھی۔ نوشیروان بھی واپس مڑ گیا، گویا بدگمانی کا پودا اگ چکا تھا۔ شزین کو اگر کوئی اچھی امید تھی تو صرف نوشیروان سے تھی، مگر اب وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے مزاحمت ترک کر دی اور چپ چاپ پٹنے لگی تھی۔ بہت ہو گیا امی، بس کریں یہ تماشا، کیوں ایک بے قصور لڑکی پر ظلم ڈھا رہی ہیں؟ مہران نے آگے بڑھ کر شزین کو ان کے شکنجے سے نکالا تھا۔ وہ مہران کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ اور چچی، آپ پہلے اپنے بیٹے کو سنبھالیے، وہ صفیہ بیگم سے مخاطب ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ تنک کر بولی۔ مطلب شازی سے پوچھیں۔ بولو شازی، بتاؤ کیا ہوا تھا؟ وہ زماد بھائی، مجھے وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی تھی۔ امی یہ بکواس کرتی ہے، الزام لگا رہی ہے مجھ پر۔ زماد بھڑک اٹھا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں میں کیسے بتاؤں؟ میں نے منع کیا تو الٹا میرے سر الزام تھوپ دیا۔ زماد کمینے ذلیل بہتان لگاتا ہے۔ مہران اور زماد گتھم گتھا ہو گئے تھے، انہیں چھڑوانا مشکل ہو گیا تھا۔ اتنے میں تایا ابو اور چچا آگے تھے، انہوں نے دونوں کو چھڑوایا۔ حالات و واقعات مہران کے خلاف تھے، وہ غصے میں بگتا جگتا باہر نکل گیا تھا۔ زماد کو آسماں اور عماد نے زبردستی کمرے میں بھیجا تھا۔ رانا آپی اور وسیم بھائی واپس چلے گئے تھے۔ نوشیروان کی بھابھی اور والدہ نے بھی واپسی کا قصد کر لیا۔ صابرہ بیگم نے بڑی مشکل سے انہیں روکا۔ شزین کو اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ شزین نے تمام رات روتے ہوئے گزاری تھی۔ اسے افسوس اپنے اوپر الزام لگنے کا نہیں، بلکہ اسے نوشیروان کی نارسائی کا دکھ رلا رہا تھا۔ اسے نوشیروان سے ایسے رویے کی امید نہ تھی۔ اس کی نظروں میں شزین نے اپنے لیے بدگمانی اور حقارت دیکھی تھی۔ صبح ہوتے ہی نوشیروان اور اس کے گھر والے چلے گئے تھے۔ تایا اور چچا نے تو شزین سے بات کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ تائی صابرہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے مہران گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ چچی اور تائی سب کے جانے کے بعد اس کے پاس آئی تھی اور بنا کچھ پوچھے اسے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بے حس و حرکت بیٹھی چپ چاپ مار کھاتی رہی۔ جب وہ دونوں مارتے مارتے تھک گئی تو خود ہی رک گئی تھی۔ شزین کا سکون اور اطمینان ان کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ اب بولتی کیوں نہیں بے غیرت، بے حیا، آوارہ، ہرافہ کہیں کی؟ تیری وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ بدکردار ماں کی! بس کریں، بہت ہو گیا، مجھے جو مرضی کہہ لیں مگر میری ماں کا نام مت لیں۔ وہ ایک دم بول اٹھی تھی۔ کیوں نہ لوں نام؟ ایک نہیں 100 بار لوں گی کہ تیری ماں بھی بدکردار تھی اور تو بھی ویسی ہی ہے۔ بس بہت برداشت کر لیا میں نے، خبردار کسی نے میری ماں کا نام لیا۔ اس میں جانے اتنی جرأت کہاں سے آ گئی تھی؟ صابرہ اور صفیہ اس کی ہمت پر بے حد حیران تھی۔ اف تک نہ کرنے والی آج ان کے مقابل کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے زبان تو دیکھو کیسی کتر کتر چلتی ہے، میں تو کہتی ہوں اس کے تایا اور چچا سے کہہ کر اس کو کہیں چلتا کرو، صفیہ بیگم نے کہا اور وہ دونوں کمرہ بند کر کے باہر چلی گئی تھیں۔ وہ 2 دن سے کمرے میں بند تھی، کسی نے اسے کھانے تک کا پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ تیسرے دن ہما اس کو کھانا دینے آئی تھی۔ یہ کھا لو، اور ہاں آج رات کو تمہارا نکاح ہے، وہ اتنا کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ نکاح؟ میرا نکاح؟ مگر کس سے؟ مہران بھائی؟ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اللہ مجھ پر رحم کر۔ وہ سوچوں کے گرداب میں پھنسی رہی۔ 2 دن سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے نکاہت ہو رہی تھی، مجبوراً کھانا زہر مار کرنا پڑا۔ یہ پہن لو، چچی نے آسماں کا پرانا مگر قدرے بہتر سوٹ اس کو دیا تھا۔ پلیز مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، مہران بھائی بے قصور ہیں۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے وہ رونے لگی تھی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، تمہاری شادی فہیم سے ہو رہی ہے۔ کیا؟ مگر وہ اس سے آگے کچھ بول نہ سکی تھی۔ اچانک فائرنگ کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ تائی صابرہ گھبرا گئیں۔ ہما نے پردہ کھسکا کر باہر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ 4 نقاب پوش لان میں موجود مردوں کو سرونٹ کوارٹر کی طرف دھکیل رہے تھے۔ امی یہ تو ڈاکو ہیں، وہ چلائی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی وہ چاروں اندر گھس آئے تھے۔ سب کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ خاموش، ان میں سے ایک دھاڑا تھا۔ گھر تو اچھا خاصا ہے، مجھے تو بھوک لگی ہے، واپس میں گفتگو کرنے لگے۔ تو ویسے ہی ندیدہ ہے، ایک نے اس کے شانے پر تھپت رسید کی۔ سب گھر والے حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں گفتگو کرتے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی نوعیت کے مختلف ڈاکو تھے۔ سنو لڑکی، جا کر ہمارے لیے کافی بناؤ، بلیک اسٹرانگ ود کریم ڈپ، اس نے ہما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں؟ جی ملکہ عالیہ، آپ سے ہی کہا ہے، مگر مجھے تو کافی بنانا نہیں آتی۔ واٹ؟ تم کیسی عورت ہو، تمہیں کافی بنانا نہیں آتی؟ اوفو، بحث چھوڑو، تم میں سے جس کو بھی کافی بنانا آتی ہے جا کر بنائے، دوسرے نے اکتا کر کہا اور پیر پسار کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ شزین خاموشی سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ڈاکوؤں کا ایک ساتھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں چلایا تھا۔ شزین کافی بنا رہی تھی جبکہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ بار بار لرزنے لگتا تھا۔
تم اتنی کنفیوز کیوں ہو رہی ہو؟ جی تم جیسی جی جی کرنے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں مجھے۔ وہ فریج کھول کر دیکھنے لگا تھا۔ اوہ کافی کیک؟ کافی کے ساتھ خوب مزہ دے گا، اس کے پیسز کر کے ساتھ رکھ دو۔ وہ اس سے وہ مخاطب تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ شزین نے کیک تھام لیا۔ وہ حیرت زدہ سی کھڑی تھی۔ اپنے انداز اور لب و لہجے سے وہ بالکل ڈاکو نہیں لگتا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ہما کو اندر کی طرف بڑھتا دیکھ کر ایک ساتھی چلایا تھا۔ وہ میں باتھ روم۔ ٹھیک ہے جاؤ، اور سنو زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو ان سب کو بھون کر رکھ دوں گا۔ ہما نے اندر جا کر جھپٹ کر کارڈلیس اٹھایا اور باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ پولیس اسٹیشن کا نمبر تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے، اب کیا کروں؟ وہ بے چینی سے ادھر ادھر چکرانے لگی۔ پھر خیال آنے پر ساتھ والوں کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو میں آپ کے برابر والے گھر سے بول رہی ہوں، وہ ہمارے گھر میں ڈاکو آ گئے ہیں جی، پلیز آپ پولیس کو فون کر دیجیے جی، بڑی مہربانی۔ اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر کے سکا سانس لیا تھا۔ لو بھائی کافی کے ساتھ کافی کیک کا مزہ لو۔ اس نے ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھا تھا۔ یار فٹافٹ کام پورا کرو، وہاں سرونٹ کوارٹر میں بیچاروں کا دم گھٹ رہا ہوگا۔ ایک ڈاکو مسکرایا تھا۔ ابھی وہ کھا پی کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں آنے لگیں۔ لگتا ہے پولیس آ گئی ہے۔ وہ گھبرا گئے تھے۔ یہ لڑکی، اسے بلایا پولیس کو؟ اگرا کر ہما کی طرف لپکا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی تھی۔ دفع کرو اسے، یہاں سے نکلنے کا طریقہ سوچو۔ ان میں سے ایک نے کھڑکی سے باہر جھانکا تھا۔ ہم بآسانی یہاں سے نکل جائیں گے۔ وہ کیسے؟ ایسے۔ اس نے قریب بڑھ کر قریبی کھڑی شزین کو دبوچ لیا۔ شزین کی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ چاروں شزین کو لے کر باہر کی طرف پڑے تھے۔ آگے مت بڑھنا ورنہ اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا۔ شزین کو یرغمال بنا کر وہ بآسانی پولیس کے درمیان سے گزر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کچھ دیر تک پولیس کی گاڑیوں نے ان کا پیچھا کیا تھا۔ ٹریفک کے رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت جلد پولیس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ شکر ہے بچ گئے، راحیل نے گاڑی کی رفتار دھیمی کرتے ہوئے کہا۔ پہلا ہی ایکسپیرینس اتنا خراب ہوا ہے۔ دائب نے بالوں میں ہاتھ چلایا تھا۔ اس لڑکی کا کیا کریں؟ اچانک راحیل کی نظر دائب اور عثمان کے درمیان بیٹھے اس لڑکی پر پڑی تھی۔ یہ تو لگتا ہے بے ہوش ہو گئی ہے۔ دائب نے اس کے ڈھل کے سر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تھا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اس لڑکی کو ساتھ لانے کی؟ شہزاد دائب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ماشاءاللہ موصوف فرما رہے ہیں، ضرورت کیا تھی؟ ابے الو، اسی کی وجہ سے تو آج پولیس کے چنگل سے بچ کر آئے ہیں۔ تو اور کیا، اگر دائب کی سمجھداری وقت پر کام نہ کرتی تو آج ہم چاروں جیل میں بیٹھے پولیس کے اس چھتر سے مار کھا رہے ہوتے جس پر لکھا ہوتا ہے چن کتھاں گزاری آئی رات وے۔ عثمان نے بات مذاق میں اڑائی تھی۔ یہ اچھا نہیں ہوا؟ راحیل نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ ایسا کرتے ہیں اسے واپس اس کے گھر چھوڑ آتے ہیں، عثمان نے مشورہ دیا۔ کیوں نہیں؟ مگر وہاں ہمارے استقبال کو ابھی تک پولیس کھڑی ہوگی، دائب نے تن سے کہا تھا۔ پھر ایسا کرتے ہیں اسے یہیں سڑک پر چھوڑ جاتے ہیں، ہمارے سر سے تو بلا ٹلے گی، عثمان نے کہا۔ یہ تو ظلم ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا، شہزاد نے کہا۔ پھر کیا کریں؟ اس کو ساتھ لیے کہاں پھریں گے؟ راحیل نے کہا۔ آج رات تو دائب کے فلیٹ پر گزارتے ہیں، کل دیکھیں گے کیا کرنا ہے، عثمان نے مشورہ دیا جو سب کے دل کو لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دائب کے فلیٹ پر تھے۔ اس لڑکی کو تو ہوش میں لاؤ، دائب کے کہنے پر شہزاد نے پانی کی چھینٹیں اس کے منہ پر مارے تھے۔ پاپا، اس نے کراہ کر دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنے اوپر چار لڑکوں کو جھکا دیکھ کر اس کی فلک شگاف چیخ ماری تھی۔ وہ چاروں اچھل کر پیچھے ہٹے تھے۔ نان سینس، شہزاد نے منہ بنایا تھا۔ شزین نے ہراساں ہو کر اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ اس وقت صوفے پر موجود تھی۔ وال ٹو وال کارپیٹڈ کمرہ تھا، براؤن بیڈ، صوفے، پردے اور براؤن ہی قالین تھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ٹیبل لیمپ رکھا تھا، دوسری طرف ٹیلی فون سیٹ اور ایک ڈائری پڑی تھی۔ سامنے دیوار پر مختلف پوسٹرز لگے تھے۔ وارڈروب کھلی تھی جس میں ٹھنسے ہوئے کپڑے چھانک رہے تھے۔ صوفے کے سامنے پڑی میز کے نیچے میگزینز اور ڈرائی فروٹس کے چھلکوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ بیڈ کے نیچے سے جوتے اور ان میں ٹھنسے ہوئے موزے چانک رہے تھے۔ اس نے ایک ہی نظر میں جائزہ لے لیا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اس کی مری مری سے آواز نکلی تھی۔ نرک میں، عثمان نے فوراً جواب دیا تھا۔ فار گاڈ سیک یار، کتنی دفعہ کا انڈین موویز کم دیکھا کرو، دائب نے اسے لٹارا تھا۔ سوری، اب میں اسٹوپڈ سی پاکستانی موویز تو دیکھنے سے رہا، عثمان نے منہ بنایا تھا۔ ایک طرف تو انڈیا کے خلاف بولتے رہتے ہو اور دوسری طرف انہیں کی فلمیں دیکھتے ہو۔ ابھی میں اتنا پاگل نہیں ہوا کہ دومن کی دھوبن جیسی ہیروئن کو کھیتوں کو تباہ کرتے ہوئے دیکھ سکوں۔ یعنی تھوڑے پاگل تو ہو۔ اوفو، تم لوگ کس بحث میں پڑ گئے ہو؟ راحیل نے اکتا کر کہا تھا۔ ایسا کرتے ہیں اس کو اس کے گھر چھوڑ آتے ہیں، اب تک تو پولیس آ چکی ہوگی، عثمان نے کہا۔ یعنی اتنی دور دوبارہ؟ نو، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ شہزاد بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر سب کچھ طے کریں گے، اب تو نیند آ رہی ہے، دائب نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور شزین ہونکو کی طرح ان کے منہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، عثمان نے دہائی دی۔ کمینے ابھی تو کافی اور کیک ٹھونس کر آیا۔ راحیل نے اس کے پیٹ پر دھپت ریسیو کی تھی۔ تو کیوں مر رہا ہے؟ تیرے باپ کا تو نہیں کھا رہا، عثمان نے پیٹ سے ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اپنے باپ کا بھی نہیں کھا رہا، راحیل نے دوبدو جواب دیا تھا۔ جس کو بھی بھوک لگی ہے خود ہی جا کر کچن میں کھا لے۔ دائب پیر پر پھیل کر لیٹ گیا، شہزاد اس کے برابر لیٹا تھا۔ عثمان کچن کی طرف چلا گیا۔ راحیل نے دائب کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچ کر قالین پر رکھا تھا۔
اور خود لیٹ گیا تھا۔ جواباً دائب نے فون کے قریب رکھی ڈائری اسے دے ماری۔ وہ بلبلا اٹھا تھا۔ کیا مصیبت ہے، سونے بھی دو گے کہ نہیں؟ وہ چلایا۔ جواباً رحیل اور دائب اچھے بچے بن کر لیٹ گئے تھے۔ شہسار کے غصے سے وہ تینوں ڈرتے تھے۔ اچانک عثمان کی چیخوں کی آواز پر وہ تینوں دوڑ کر کچن کی طرف گئے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ وہاں فریج کے نیچے اتنا موٹا چوہا۔ دھت تیرے کی کمینہ، رحیل نے سر جھٹکا تھا۔ تیرے اندر تو مجھے کسی مرے ہوئے چوہے کی روح لگتی ہے، منحوس ڈرپوک۔ دائب نے اسے بری طرح لٹارا تھا۔ شہزار بنا کچھ کہے سر جھٹک کر واپس مڑ گیا۔ شہزین سر گھٹنوں میں دیے سسک رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ بگڑ کر بولا تھا۔ شہزین نے روتے روتے سر اٹھایا تھا، آنسوں سے متورم چہرہ اور سرخ ہوتی ناک، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ شہزار بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ شہزین بدستور روتی رہی تھی۔ اب اگر آواز نکالی تو گلا دبا دوں گا، وہ دھاڑا۔ شہزین سہم گئی۔ دائب، رحیل اور عثمان آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے۔ یار لائٹ آف کر دے، شاید نیند آ رہی ہے۔ شدید نیند آ رہی ہے۔ دائب نیند کا بہت کچا تھا۔ رحیل لائٹ آف کرتے کرتے رک گیا تھا۔ اس کا کیا کرے؟ شہزین کی طرف اشارہ کیا۔ واقعی یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، دائب نے کہا۔ ساتھ والا کمرہ بھی تو ہے، سنو لڑکی، تم وہاں جا کر سو جاؤ۔ شہزاد نے بیزاری سے اسے مخاطب کیا۔ وہ ٹس سے مسنا ہوئی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ وہ گرجا تھا۔ اسے یار وہ بیچاری خوف زدہ ہے اور تم اپنے خونخوار انداز سے اسے مزید ڈرا رہے ہو، عثمان نے کہا اور پھر شہزین کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سنو ادھر میرے ساتھ آؤ۔ وہ پھر بھی وہاں سے نہ ہلی۔ اوہ، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، چلو آؤ۔ مگر وہ تو گویا پتھر کی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ساری رات اسی طرح بیٹھی رہو، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ اس نے خفا ہو کر لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں ایک دم اندھیرا چھا گیا تھا۔ شہزار اور دائب بیڈ پر لیٹ گئے، رحیل اور عثمان نیچے قالین پر سو گئے۔ اندھیرے سے آنکھیں مانوس ہوئیں تو کمرے کا ماحول واضح ہوا۔ شہزین صوفے کے کونے میں دبک کر بیٹھی رہی۔ وہ چاروں تھوڑی دیر میں غافل ہو گئے تھے۔ شہزین کچھ دیر سر گھٹنوں میں دیے سسکتی رہی، پھر ذرا آنسو تھمے تو دھیان گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ اوہ، آج تو میرا نکاح تھا۔ اسے گویا یاد آیا تھا وہاں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ایک دم خیال آیا، پریشان اور تمہارے لیے۔ شہزین بی بی، وہ تو جان چھوٹ جانے پر شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ اندر کوئی ہنسا تھا۔ انہیں سوچوں میں الجھتی وہ ساری رات ایسے ہی بیٹھی رہی۔ ایک انجانا سا خوف اس کی نیند پر حاوی ہو گیا تھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ اس کا اپنا کوئی چکر ہوگا، جبھی تو نکاح کے روز ہی اس کا عاشق اسے لے گیا۔ تائی صابرہ کی سوچ بس یہاں تک کام کرتی تھی۔ تو اور کیا، لو بتاؤ بھلا، ڈاکو کیسے ہوتے ہیں؟ نہ کچھ لیا نہ اٹھایا، بس لڑکی کو لے کر چلتے بنے۔ میں نے تو ہاشمی صاحب سے کہہ دیا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے تھانے کچہریوں کے چکر لگانے کی۔ صفیہ چچی نے کہا تھا۔ میں تو کہتی ہوں اچھا ہوا، کمبخت سے جان چھوٹ گئی، بس میرا مہران گھر واپس آ جائے۔ صابرہ بیگم نے ایک سر دابری تھی۔ نوشیرواں اس دن کے بعد سے واپس ہی نہیں آیا۔ بچہ بیچارہ کیا سوچتا ہوگا کہ اس گھر کی لڑکیاں، ارے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ بدبخت ہمارے گھر میں ملازمہ جیسی تھی، بھلا اس کا اور ہماری معصوم بچیوں کا کیا مقابلہ۔ امی مہران بھائی آ گئے۔ عمران دوڑتا ہوا آیا تھا۔ کیا میرا بچہ آ گیا، میرا لال، میرا چاند؟ تائی صابرہ بے قرار ہو کر اٹھی۔ سامنے مہران چلا آ رہا تھا۔ وہ پورے 4 دن بعد گھر آیا تھا، تھکا تھکا سا، کمزور سا۔ میرا چاند، میرے جگر کا ٹکڑا، کہاں چلا گیا تھا ماں کو چھوڑ کے؟ اس کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ آپ کو جب مجھ پر اعتبار ہی نہیں رہا؟ نہ میرے بچے، مجھے تجھ پر پورا اعتبار ہے، بس اب کہیں نہیں جانا۔ کیسے مہران؟ جماعت قبیلگی سے مسکراتا اس کے سامنے آیا تھا۔ امی سے کہہ دے میرے منہ نہ لگا کرے۔ وہ یہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جماعت سیٹی پر انگلش گانے کی دن بجاتا باہر چلا گیا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک کمینہ بھرا اس ناول میں۔ صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی۔ دائب کچھ دیر یوں ہی کسل مندی سے بستر میں لیٹا رہا۔ ٹائم دیکھا تو صبح کے 9 بج گئے تھے۔ ابے اٹھ جا، دن چڑھ آیا ہے۔ اس نے شہزار کے سر کے نیچے سے تکیا اور راحیل کے اوپر سے کمبل کھینچا تھا، مگر وہ دونوں ڈیڑھ دوبارہ سو گئے تھے۔ واش روم کی طرف جاتے اس کی نظر صوفے پر سوئی شہزین پر پڑی تھی۔ شاید ساری رات روتی رہی تھی، گالوں پر آنسوں کے نشان تھے۔ وہ بلاشبہ بے حد حسین تھی اور سوتے ہوئے بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ بقور اس کے چہرے کے نقوش چانچنے لگا۔ ایک نادیدہ احساس کے تحت شہزین کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس پر جھکا دائب ایک دم گڑبڑا کر سیدھا ہوا اور واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگیں کرنے لگی تھیں۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ شاید ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ سنو، دائب کے آواز پر وہ پلٹی اور کچھ خوف زدہ ہو کر پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ دیکھو، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ پھر بھی کھڑی رہی۔ جو بھی ہوا، ہمیں بہت افسوس ہے۔ ہم کوئی عادی چور یا ڈاکو نہیں ہیں، بس وہ کس سے باتیں کر رہا ہے صبح؟ شہزار ادھر ہی چلا آیا۔ شہزین خود ایک دم رک گیا تھا۔ سنو، تم فکر مند نہ ہو، ہم ابھی تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے، شہزار نے گویا تسلی دی تھی۔ میرا گھر؟ ہاں، تمہارا گھر، مگر میرا تو کوئی گھر نہیں ہے۔ اس کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ میرا خیال ہے صدمے سے بیچارے کا دماغ چل گیا، شہزار نے مذاق میں بات اڑائی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں۔ وہ سسکنے لگی تھی۔ دائب اور شہزار نے الجھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ دیکھو، تم رو نہیں، ہم تمہیں بحفاظت تمہارے گھر پہنچا دیں گے، دائب نے کہا تھا۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ لڑکی، تمہارا دماغ تو درست ہے، وہاں نہیں جاؤ گی تو پھر کہاں جاؤ گی؟ آپ مجھے مار ڈالیں، زندہ درگور کر دیں، مگر میں اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ مگر کیوں؟ وہ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ اس نے روتے روتے سر جھکا لیا تھا۔
آئی سی، شہزار کی کشادہ پیشانی پر شکنیں پڑ گئی تھیں۔ دائیں بھی پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگا۔ مگر وہ تمہیں قبول کیوں نہیں کریں گے؟ تم ان کی بیٹی نہیں ہو، میں ان کی بیٹی۔ یار یہ لڑکی میری سمجھ سے باہر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پیٹ بھرا ہونا ضروری ہے، خالی پیٹ اتنی بحث کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ میں شاور لے لوں، تب تک تم ناشتے کا انتظام کرو، ان مردوں کو بھی جگا دو۔ شہزار ہدایت دیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دائب اندر جا کر راحیل اور عثمان کو جگانے لگا۔ شزین لاؤنج میں گمسم بیٹھی رہی۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تائی صابرہ اور چچی صفیہ تو مجھے اپنے گھر میں قدم بھی نہ رکھنے دیں گی۔ تایا اور چچا سے کیا امید رکھوں، وہ تو خود اپنی بیویوں کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ زندگی تو مجھ پر پہلے ہی بہت تنگ تھی، اب جی کر کیا کروں گی؟ سماعت ہاشمی، تم زندگی پر خوشی کے لیے ترسو گے، خدا انصاف کرنے والا ہے۔ اس نے ہتھیلی کی پوچھ سے آنسو صاف کیے تھے۔ ناشتہ بن گیا؟ شہزار تولیے سے بال رگڑتا باہر آیا۔ نواب کی اولاد پوچھ ایسے رہا جیسے یہاں اس کی بیوی اس کے نخرے اٹھانے کو بیٹھی ہو۔ راحیل نے چل کر کہا اور آملیٹ بنانے لگا تھا۔ ابے او مرے ہوئے چوہے کی روح، چائے بنا رہا ہے یا اپنے پائے گلا رہا ہے؟ دائب عثمان سے مخاطب ہوا جو کافی دیر سے چائے بنانے کی کوشش میں لگا تھا۔ بکواس بند کرو، ایک تو تم کمینوں کے لیے چائے بنا رہا ہوں، اوپر سے فکرے بازی کس رہے ہو۔ اس راجکمار کو کوئی کچھ نہیں کہتا جو صبح سے مزے سے شاہی غسل خانے میں گھسا ہوا ہے۔ ہاں بھائی ناشتہ ریڈی ہے۔ شہزاد نکھرا نکھرا ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کی سیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ مہاراج سب کچھ تیار ہے، صرف کھانے کی دیر ہے، عثمان نے طنز کیا۔ شہزاد مسکرانے لگا تھا۔ مہاراج ناشتہ کر لیں تو سارے برتن دھو دیجیے گا، دائب نے سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اب میں برتن دھوتا کیا اچھا لگوں گا؟ ویسے بھی خدا نے مجھے ان کاموں کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے۔ ابے وہ ہالی ووڈ کے گیٹ کے باہر بیٹھنے والے ہیرو، ہوش میں آ جا، ہمیں بھی خدا نے تیری خدمتیں کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا، راحیل نے کہا تھا۔ اچھا یار اب چائے تو دے دے، شہزار عثمان سے مخاطب ہوا۔ عثمان نے چائے کے کپ ان تینوں کے سامنے رکھے اور اپنا کپ لے کر کچن کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ چائے پیتے ہوئے اس کی نظر سامنے بیٹھی شزین پر پڑی تھی۔ اوئے، عثمان نے راحیل کی کرسی کو ٹھوکر ماری۔ راحیل کے ہاتھ سے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ کیا مصیبت ہے، تجھے چین نہیں ہے؟ وہ بگڑا، خود تو مزے سے ٹھونس رہے، اس بیچاری کو ناشتے کا پوچھا تک نہیں ہے۔ عثمان کے کہنے پر ان تینوں نے بے اختیار شزین کی طرف دیکھا تھا۔ سنو یہ ناشتہ کر لو۔ طائب چائے کا کپ 2 سلائس اور آملیٹ لے کر اس کے پاس گیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، شزین نے سر گھٹنوں میں دے دیا تھا۔ تم ناشتہ کر لو، پھر ہم تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ کہاں چھوڑاؤ گے مجھے؟ وہ ایک دم چلا اٹھی تھی۔ میں نے کہا نا میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس کے چلانے پر وہ چانک پریشان ہو گئے تھے۔ تو ہٹ دائب، میں بات کرتا ہوں۔ شہزار اس کی طرف پڑا تھا۔ تمہارے ساتھ کیا ٹریجڈی ہے؟ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ شزین نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو اغوا سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی؟ شہزار بے اختیار نظریں چرا گیا تھا۔ تم وہاں کیوں نہیں جانا چاہتی؟ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ تم اپنے گھر جانے کو تیار نہیں، جبکہ ہم بخوشی تمہیں وہاں چھوڑنے کو تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، غلطی ہم سے ہوئی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر تمہیں ڈھال کے طور پر استعمال کیا، مگر ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ تمہیں بحفاظت تمہارے گھر چھوڑ دیں۔ شہزار اس کی ضد پر بڑک اٹھا تھا۔ شزین کی سسکیں ایک دم بند ہو گئی تھیں۔ شزین بی بی کیا لگتے ہیں یہ تیرے؟ تو کس پرتے پر ان سے ضد کر رہی ہے؟ تو چپ چاپ گھر چلی جا، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو ایک ہے اور یہ 4 جوان لڑکے، خدا نخواستہ اس سے آگے سوچ کر اس نے جرجری لی تھی۔ کرم نوازی کا شکریہ، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے دوپٹہ درست کر کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ دائب گاڑی نکالو، میں خود اسے چھوڑ کر آؤں گا، شاسر نے ازرا مذاق کہا تھا۔ میں چلی جاؤں گی، وہ باہر نکل گئی۔ شہزار اور دائب اس کے پیچھے ہی باہر نکلے تھے۔ ٹھیک ہے، مگر ایک نظر اس بلڈنگ سے باہر بھی ڈالو، شہری آبادی سے یہ جگہ خاصی دور ہے، یہاں دور دور تک کوئی رکشہ یا ٹیکسی نہیں ملے گی اور تم پیدل چل چل کر مر جاؤ گی۔ اچھا ہے نا مر جاؤں، تم بہت ہی اذیت پسند ہو۔ شاسر کی بات اسے ماضی میں لے گئی تھی۔ تم اتنی خود اذیتی کا شکار کیوں ہو؟ تم اپنے آپ کو اذیت دے کر محض اپنا نقصان کر رہی ہو۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں بلکہ تمہارا خیال ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں تمہاری زندگی سے تلخیوں کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ نوشیروان کی باتیں یاد کر کے ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ مائی گاڈ، تم تو مجھے پاگل لگتی ہو، کبھی رونے لگتی ہو تو کبھی خود بخود ہنسنے لگتی ہو۔ کیا خیال ہے دائب، راستے میں کوئی پاگل خانہ پڑتا ہے؟ وہ شرارتاً دائب سے مخاطب ہوا۔ شٹ اپ یار، سنو تم ہم پر بھروسہ کرو، ہم بحفاظت تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے۔ دائب کے کہنے پر وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شہزار ڈرائیو کر رہا تھا، دائب اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ راحیل اور عثمان ساتھ نہیں آئے تھے۔ ہاشمی والا کے گیٹ سے ذرا دور گاڑی رکی تھی۔ اگر تم مجھے زندہ دفن کر دیتے تو کبھی مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا مجھے یہاں واپس لانے پر ہو رہا ہے، گاڑی سے اترتے اس نے کہا۔ شہزار اور دائب دور تک اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے جب تک وہ ہاشمی والا کے گیٹ سے اندر داخل نہ ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہو یہاں قدم رکھنے کی؟ جانے کہاں منہ کالا کر کے پھر آ گئی ہے ہمارے سینوں پر مونگ دلنے۔ تائی اور چچی کی زبانیں زہر اگل رہی تھیں۔ آسماں، ہما، حماد اور عمران تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائی کھڑی تھی۔ اب بولتے کیوں نہیں بے غیرت بے حیا؟ چچی نے 2 ہتھوڑ اس کی پیٹھ پر جمائے تھے۔ چچی میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ کون لوگ تھے۔ واہ بی بی واہ، یہ خوب کہی تو نے۔ تو سمجھتی ہے یہاں سب بیوقوف بیٹھے ہیں، بڑے شریف ڈاکو تھے، جہاں لڑکی کو ایک رات رکھ کر صبح واپس بھیج دیا بنا کچھ کہے۔ تائی صابرہ چمک کر بولی تھی۔
وہ کٹ کر رہ گئی تھی۔ میں کہتی ہوں جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جا واپس، یہ کوڑے کا ڈھیر ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، اپنے طاہر چچا کے آنے سے پہلے چلی جا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں بے قصور ہوں، بے گناہ ہوں۔ وہ فریاد کرنے لگی مگر وہاں صرف پتھر تھے۔ لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گی، تجھے دھکے دے کر نکالنا پڑے گا۔ چچی نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا تھا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی آسرا نہیں۔ وہ بری طرح بلکنے لگی تھی۔ نکل یہاں سے ڈرامے باز۔ تائی صابرہ نے اسے دھکا دیا، سر دیوار سے ٹکرا گیا، پیشانی پر ننھا سا گھومڑ بن گیا تھا۔ اس کی آہو بکا کا ان پر مطلق اثر نہ ہوا اور اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ پاپا مجھے یوں تنہا کس کے سہارے چھوڑ گئے تھے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ پاپا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، دیکھیں آج آپ کی لاڈلی آپ کی شہزادی بالکل بے آسرا ہو کر رہ گئی ہے۔ سڑک کے درمیان میں چلتے ہوئے بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے مر جانا چاہیے، یہ خیال ذہن میں آتے ہی وہ دوانہ وار دوڑنے لگی تھی۔ سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ میں بے قصور، مت مارو پاپا، مرنا چاہتی ہوں، مت مارو۔ ہوش میں آتے ہی بے ربط سے جملے اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ اس کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ پورے 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اسے اٹھنے کی کوشش کی تو جانے کون سے زخموں سے ٹھیک سے اٹھنے لگی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر نرس نے اسے سکون کا انجیکشن دے دیا۔ 3-4 دن بعد وہ قطرے بہتر ہوئی۔ ارد گرد کے ماحول سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں تھی۔ وہ اپنے زندہ بچ جانے پر تقدیر سے شوقی تھی۔ ڈاکٹرز اور نرسیں اسے زبردستی دوائیاں کھلاتے۔ ایک عورت ہمہ وقت اس کی دیکھ بھال پر مامور تھی۔ جانے وہ کون تھی؟ 15 دن بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ بے حد حیران تھی کہ آخر اس پر اتنی مہربانی کون کر رہا ہے، اور یکدم بھی جلدی کھل گیا جب اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا۔ وہ عورت جو ہاسپٹل میں اس کے ساتھ تھی، اس کے ہمراہ ڈرائیور کے ساتھ بخاری علاج پہنچی تھی۔ وہ متوجہ سی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ایک پرشفیق آواز پر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ موو کلر کی ساڑی میں ملبوس وہ عورت ایک بے حد گریسفل سی خاتون تھی۔ گرے بال جو جوڑے کی صورت میں لپٹے ہوئے تھے اور ریملیس فریم کا نفیس سا چشمہ انہیں بے حد باوقار بنا رہا تھا۔ شہزیدی ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ بیٹھ جاؤ، اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی سامنے صوفے پر برے شمان ہو گئی۔ تمہارے ذہن میں یقیناً ہمارے متعلق سوالات ہوں گے، مگر ان کے جواب سے پہلے ہم تمہارے متعلق جاننا چاہیں گے۔ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو، کیوں مرنا چاہتی تھی؟ میں وہ آنسوؤں کا گولہ حلق میں ٹکنے لگا تھا۔ وہ نم آنکھیں ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرنے لگی تھی۔ اوکے تم ابھی ریلیکس کرو، بعد میں باتیں ہوں گی۔ حاجرہ بی بی کو چھوٹے کمرے میں پہنچا دو۔ وہ ساڑی کا پلو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شہزین نے بیگم سبیحہ بخاری کو اپنے بارے میں سب کچھ کہہ سنایا تھا۔ وہ فطرتاً نرم دل خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ گھر میں ان کے علاوہ ان کا بیٹا، بہو اور پوتی پوتا رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی بیگم سبیحہ بخاری کے کاموں میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے بیٹے اور بہو کی اپنی مصروفیات تھیں۔ ان کا پوتا فہد بخاری آسٹریلیا میں پڑھتا تھا اور آج کل چھٹیاں گزارنے پاکستان آیا ہوا تھا۔ ان کی پوتی لیسے IBA سے بزنس مینجمنٹ میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ اس کا بھی زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا تھا۔ شہزین کے آ جانے سے بیگم صاحبہ کا زیادہ تر وقت گھر پر گزرنے لگا تھا۔ انہیں وہ ایک دم اپنی سی لگنے لگی تھی۔ شہزوں انہیں روزانہ اخبار پڑھ کر سنایا کرتی، ان کے کھانے کا، کپڑوں اور دواؤں کا خیال رکھتی، اکثر ان کے سر میں تیل سے مالش بھی کرتی۔ بیگم صاحبہ کے کہنے پر اس نے اپنی تعلیم برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس وقت بھی ان کے سر میں تیل سے مساج کر رہی تھی جب فہد بخاری اندر داخل ہوا تھا۔ ہیلو گرینڈ ماں، وہ ان کے سامنے جھکا۔ ہیلو مائی چائلڈ، انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ ہیلو سویٹی، اس نے شہزین کی طرف مسکراہٹ باز کی۔ وہ اخلا کر بھی نہ مسکرا سکی۔ اسے فہد بخاری کا طرز تخاطب کچھ اچھا نہ لگا تھا، مگر وہ ہر بار اسے ایسے ہی مخاطب کرتا تھا۔ دادو میں ذرا کچن تک جا رہی ہوں۔ وہ پیروں میں سلیپرز ڈالتی باہر آ گئی تھی۔ گرینڈ ماں اس پر چیک رکھا کریں، کھا کر موٹی ہوتی جا رہی ہے، فہد نے جان بوجھ کر اسے سنانے کی خاطر بلند آواز میں کہا، مگر وہ جا چکی تھی۔ بہت سعادت مند بچی ہے گرینڈ ماں، بڑی جلدی اس نے آپ کا دل جیت لیا، یہ واقعی اس کا کارنامہ ہے۔ وہ مسکرایا۔ شریر، بیگم صاحبہ اس کو چپت رسید کی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کب تک یہاں؟ نیکسٹ منڈے میری فلائٹ ہے۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں گرینڈ ماں، ہاں اور کون؟ گرینڈ ماں، یہ آپ کو آج کل میری شادی کی اتنی فکر کیوں ہونے لگی ہے؟ یہ تو ایک فطری سی خواہش ہے۔ آئی ایم سوری گرینڈ ماں، فی الحال میں اس جھنجٹ میں نہیں بننا چاہتا۔ وہ مسکرایا۔ شہزین دودھ کا گلاس تھامے اندر داخل ہوئی تھی۔ گرینڈ ماں، آپ کے پاس سویٹی ہے نا؟ پھر بہو کی کیا ضرورت؟ فہد بخاری کے کہنے پر جہاں شہزین ٹھٹکی تھی، وہاں بیگم صاحبہ بھی ایک لمحے کو شرشر رہ گئی تھیں۔ اوف گرینڈ ماں، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کو تنہا رہنے سے بوریت ہوتی ہے، مگر اب تو سویٹی ہے آپ کے پاس، پھر مجھ غریب کو کیوں پھنسوانے کا ارادہ ہے؟ فہد، کبھی تو سیریت ہو جایا کرو۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، بعد میں اس ٹاپک پر بات ہوگی۔ وہ ہاتھ ہلاتا چلا گیا تھا۔ دادو، دودھ پی لیں۔ شہزین، یہ کیا تم مجھے روزانہ رات کو سونے سے پہلے بچوں کی طرح دودھ دے دیتی ہو؟ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے، چلے اب آرام سے پی لیں۔ شہزین نے دودھ کا گلاس ان کی طرف بڑھایا تھا۔ کل فہد بخاری واپس ملے برون جا رہا تھا، اس سے آج سب لوگ ڈنر پر اکٹھے تھے۔ بھائی جب سے شہزین آئی ہے کھانا بہت اچھا بننے لگا، آصف بخاری نے کہا تھا۔
کیا بات ہے سویٹی، تمہاری بڑی تعریفیں ہونے لگی ہیں۔ فہد اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ وہ خاموش رہنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ ایلیزے، تم کب آ رہی ہو سڈنی؟ فہد اب ایلیزے سے مخاطب ہوا۔ ابھی تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، شاید نیکسٹ ایئر پروگرام بن جائے، وہ چکن کا ٹکڑا فوگ میں پھنسائے ہوئے بولی تھی۔ فہد، اگلی بار آپ آئیں گے تو شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیں گے؟ بیگم نازیہ آصف بخاری نے فہد کو مخاطب کیا تھا۔ مائی گاڈ، لگتا ہے آج کل سارے گھر کو میری شادی کا بخار چڑھا ہوا۔ ابھی چند دن پہلے گرینڈ ماں نے مجھ سے یہی کہا تھا۔ ہاں تو ممی نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا؟ بیگم نازیہ نے ساس کی تائید کی تھی۔ ایک شرط پر کروں گا شادی۔ وہ مسکرایا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ مجھ سے پہلے لیزے کی شادی ہوگی۔ تو یوں سمجھو کہ لیزے کی شادی بھی ریڈی ہے، بیگم نازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ ڈو یو مین مما؟ لیزے کے تیور سخت ہوئے تھے۔ رائے صاحب اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں اور بھی ایک دو پرپوزلز ہیں، مگر رائے صاحب والا پرپوزل بیسٹ ہے۔ میں کسی رائے وائے کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کھانا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سب کے اچھے موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ فہد بخاری کی فلائٹ تھی، سوائے ایلیزا کے باقی سب لوگ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے۔ ایلیزے کا موڈ رات سے آف تھا۔ ڈیئر سسٹر، کیا ابھی تک موڈ آف ہے؟ تم جاؤ فہد، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ بھئی اتنی ناراضی؟ تم شادی نہیں کرنا چاہتے، نو پرابلم، کوئی تمہیں فورس نہیں کرے گا، لیکن موڈ تو درست کرو۔ وہ بازو کے حلقے میں لیے ہوئے باہر تک آیا تھا۔ مائی سویٹ بردر، ٹیک کیئر، وہ مسکرائی۔ تھینکس۔ وہ باہر کی طرف بڑھا۔ کچن کے سامنے سے گزرتے شسین پر نظر پڑی تھی۔ اے سوٹی، تمہیں میرے جانے کا اتنا غم ہو رہا ہے کہ رونے لگی؟ میں رو نہیں رہی، پیاز کاٹ رہی ہوں۔ پیاز کاٹنے کا تو بہانہ ہے، وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ آج کل لوگ بہت خوش فہم ہو گئے، وہ پیاز کاٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولی اور ہاتھ دھونے کے لیے سنک کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فہد بخاری نے کہکا لگایا تھا۔ تمہیں بھی بولنا آتا ہے؟ بدقسمتی سے زبان ہے میرے پاس۔ تم شاید ہر وقت غصے میں اس لیے رہتی ہو کہ تم غصے میں اور زیادہ پریٹی لگتی ہو۔ پلیز اب مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ پھر کیسی باتیں کروں؟ اس کی طرف جھکا۔ بیگم نازیہ نے فہد کو پکارا تو وہ باہر جاتے جاتے اس کی طرف پلٹا۔ تم واقعی پتھر ہو، وہ دھیرے سے مسکرا کر باہر نکل گیا تھا۔ میں خوش فہمیوں کی دنیا سے نکل آئی ہوں فہد بخاری، وہ محض سوچ کر رہ گئی تھی۔ شہزین کو بخاری لاش میں رہتے ہوئے 6 ماہ ہونے والے تھے، مگر آج تک گھر کے کسی فرد نے اسے غیر نہیں سمجھا تھا۔ گھر کے ملازم بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ آج کل گھر میں شدید ٹینشن چل رہی تھی۔ بچہ لیزے کی شادی نہ کرنے کی ضد تھی، جبکہ آصف بخاری اور بیگم نازیہ جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ لاکھ وہ ایڈوانس اور موڈ صحیح، مگر ہر ماں باپ کی طرح وہ بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ علیزے بیٹا، مجھے بتاؤ، تم آخر شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ بیگم صاحبہ نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ گرینڈ ماں، ایکچولی میں کسی اور کو لائک کرتی ہوں۔ علیزے کے کہنے پر ایک لمحے کو بیگم صاحبہ خاموش رہ گئیں۔ کون ہے وہ؟ کیسا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ خاندان کیسا ہے؟ گرینڈ ماں، بہت اچھا ہے وہ ایک دم جذباتی ہوگی۔ کرتا کیا ہے؟ وہ ڈیڈ کے آفس میں کام کرتا ہے۔ واٹ؟ ہوش میں ہو؟ بیگم صاحبہ ایک دم ہتھے سے اکڑ گئی تھی۔ اپنے باپ کے ملازم سے شادی کر کے ہماری ناک کٹوانا چاہتی ہو؟ گرینڈ ماں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں نہیں مگر ہمیں فرق پڑتا ہے۔ ہم کیسے ایک 2 ٹکے کے ملازم سے بیاہ دیں تمہیں؟ گرینڈ ماں، ایک بار اس سے مل کر تو دیکھیں۔ جس گاؤں جانا نہیں اس کے کوس کرنے سے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، مگر آپ مما اور ڈیڈ کو بتا دیجیے گا کہ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ اگر میری شادی ہوگی تو صرف جماعت سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ وہ تنفن کرتی چلی گئی، جبکہ بیگم صاحبہ گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ انہوں نے آصف بخاری یا بیگم نازیہ کو بھی کچھ بتانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ خود ہی مسئلہ حل کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے لیزے سے کہا کہ وہ جماعت کو گھر بلائے۔ شہزین کچن میں کھڑی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ آج لیزے کے کسی مہمان کو آنا تھا۔ کچن کی کھڑکی باہر لان میں کھلتی تھی۔ وہ سب کچھ تیار کر رہی تھی۔ لیزے کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ جو شخص گاڑی سے اترا، اسے دیکھتے شہزین کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے بچی تھی۔ شہزین نے دوبارہ دیکھا کہ شاید دیکھنے میں غلطی ہوئی ہو، مگر وہ 100% جماعت ہاشمی تھا۔ اس کا سگا چچے زاد علیزے اور جماعت ہنستے مسکراتے اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ شہزین کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ 6 ماہ پہلے کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ اس نے حاجرہ ملازمہ کو مناسب ہدایات دیں اور خود اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، اور پھر دوسرے دن صبح کو ہی کمرے سے نکلی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ بیگم صاحبہ کو اخبار پڑھ کر سنانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ شہزین، تم رات کچھ جلدی سونے کے لیے چلی گئی؟ طبیعت تو ٹھیک تھی؟ جی دادو، بس وہ ذرا سر میں درد ہو رہا تھا۔ اچھا، دوا لی پھر؟ جی لے لی تھی، وہ نے اخبار پڑھ کر سنانے لگی تھی۔ اچھا بس کرو، روز ایک ہی طرح کی خبروں سے اخبار پڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، امریکہ، اسامہ، فلسطین، کشمیر، اسرائیل، اف توبہ، ایک ہی طرح کی خبریں پڑھ کر اکتاہٹ ہونے لگی ہے۔ بیگم صاحبہ نے عالمی حادثات پر تبصرہ کیا۔ شہزین خلاف معمول جواب میں کچھ نہ بولی تھی، ورنہ وہ بیگم صاحبہ کے ساتھ ملکی و غیر ملکی حالات پر بے لاگ تبصرے کیا کرتی تھی۔ دادو، رات کا کھانا ٹھیک بنا تھا؟ وہ مصروف سے انداز میں بولی اور ایسے ہی دواؤں کی ترتیب درست کرنے لگی تھی۔ کھانا تو اچھا بنا تھا، جماعت تعریف کر رہا تھا۔ کون جماعت؟ علیزے کا مہمان؟ وہ کچھ چپ سی تھی۔ دادو، وہ کیوں آیا تھا؟ اس کے غیر متوقع سوال پر صاحبہ نے چونک کر دیکھا تھا۔ آج تک اس نے کسی کی آمد کی وجہ دریافت نہیں کی تھی۔ انہیں کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔
شہزین ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو، انہوں نے سب سے قریب بلایا تھا۔ دادو وہ میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی، وہ سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ دراصل لیزی اسے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کیا؟ نہیں دادی، آپ ایسا مت ہونے دیجیے گا، وہ ایک دم گھبرا کر بولی تھی۔ مگر کیوں دادو؟ وہ شہزین بے اختیار ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر سسکنے لگی تھی۔ بیگم صاحبہ اسے دیر تک تھپکتی رہیں، جب دل کا غبار دھل گیا تو اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ کیا تم سماعت کو جانتی ہو؟ جی دادو، یہ وہی سماعت ہے، میرا سگا چچا زاد، وہی سماعت ہاشمی جس نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا، مجھ پر کیچڑ اچھالا۔ دادو وہ ہرگز اچھا آدمی نہیں ہے، پلیز دادو آپ علیزہ کو بچا لیں، آپ اسے اور اس کی ماں کو نہیں جانتی، وہ بہت ظالم اور لالچی لوگ ہیں۔ بیگم صاحبہ پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی تھی۔ مجھے بھی اس سے مل کر تسلی نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ بظاہر تو خاصا ہینڈسم لڑکا ہے، مگر خیر اچھا ہوا تم نے اس کی اصلیت بتا دی۔ تھینک یو مائی چائلڈ۔ بیگم صاحبہ نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ 2 دن بعد علیزہ نے جماعت کو چائے پر گھر بلوایا تھا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ بیگم صاحبہ وہاں چلی آئی تھی۔ انہیں دیکھ کر جماعت ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ شہزین کچن کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سنو لڑکے، آج کے بعد اس گھر میں قدم رکھنے کی کوشش نہ کرنا، وہ بلا تحمید گویا ہوئی تھی۔ جی وہ سٹ پٹایا تھا۔ ہم تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں، اگر پھر بھی تم باز آئے تو مجبوراً تمہیں جاب سے فارغ کرنا پڑے گا۔ گرینڈ ماں پلیز تم چپ رہو علیزہ، اور تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور آج کے بعد ادھر کا رخ نہ کرنا۔ گرینڈ ماں یہ میرے مہمان ہیں، علیزہ چلائی تھی۔ تم نے سنا نہیں ہم نے کیا کہا ہے؟ اور آج کے بعد علیزہ سے ملنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بیگم صاحبہ علیزہ کو نظر انداز کر کے جماعت سے مخاطب تھی۔ اپنی اس انسلٹ پر وہ جلتا بنتا باہر نکل گیا تھا۔ گرینڈ ماں آپ نے اچھا نہیں کیا، علیزہ چلانے لگی تھی۔ غم و غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یو شٹ اپ علیزہ، ہم نے جو کیا ٹھیک کیا۔ نہیں آپ نے ٹھیک نہیں کیا، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، میں اس گھر کو آگ لگا دوں گی۔ علیزہ، بیگم صاحبہ کا ہاتھ اٹھ گیا جس سے وہ اور زیادہ چلانے لگی تھی۔ آصف بخاری کی گاڑی اندر داخل ہوئی تو بیگم صاحبہ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے بلایا تھا۔ یہ علیزہ کو کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہے یہ؟ انہوں نے روتی بلکتی علیزہ کو سنبھالا تھا۔ ڈیڈ مم، میں سب کچھ ختم کر دوں گی، اگر کسی نے میری خوشیوں کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہوش میں اولی سے ممی سے کیا ہوا ہے؟ آصف بخاری بیگم صاحبہ سے مخاطب ہوئے۔ محبت کا بخار چڑھ گیا اس کے سر پر۔ آصف اسے سمجھاؤ کہ والدین کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ بیگم صاحبہ اندر کی طرف پڑ گئے جبکہ آصف بخاری علیزہ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ آصف بخاری اور بیگم نازیہ کو جب اصل صورتحال کا علم ہوا تو وہ بھی بیگم صاحبہ سے متفق ہو گئے۔ انہوں نے علیزہ کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ تھی کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ جواباً اس کا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا گیا، جس پر وہ مزید سلگ گئی تھی۔ آصف بخاری نے جماعت کو اپنے آفس میں بلا کر خوب انسلٹ کی تھی اور اسے علیزہ سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی۔ سماعت صدا کا بد دماغ تھا، دوسرے دن استعفیٰ دے دیا۔ وہ تو باس کی بیٹی کو اپنے جال میں پھانس کر ایک کے جسم میں بلندی پر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ علیزہ کو تو اپنے دام میں الجھانے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس کے گھر والوں کے آگے بے بس ہو گیا۔ سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل گئی، نوکری چلے گئی، وہ بے حد چڑچڑا ہو گیا تھا۔ سارا دن گھر میں بیٹھا کرتا رہتا، بات کرو تو کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ گھر والے الگ سے اسے بات بات پر استعفیٰ دینے کے طعنے دیتے۔ ڈپریشن سے تنگ آ کر اس نے عارضی سہاروں میں پناہ تلاش کرنا شروع کر دی تھی۔ شہریار کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ بیگم سمین رائے نے پورٹیکو میں کھڑی بلیک سویک کی طرف بڑھتے ہوئے شہریار سے پوچھا تھا۔ فیکٹری جا رہا تھا ممی، وہ انہیں کی طرف چلایا تھا۔ آج رات کا ڈنر بخاری صاحب کی طرف ہے، جلدی آ جانا، اور بھائی کو بھی تاکید کر دینا، یہ دعوت خاص طور پر اس کے لیے ہے۔ خاص طور پر بھائی کے لیے؟ مجھے کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے؟ شہریار نے معنی خیز انداز میں ابرو اچکائے۔ بیگم سمین رائے مسکرا دی تھی۔ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے، پھر میرا جانا تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انہوں نے پوری فیملی کو انوائٹ کیا، جلدی آ جانا، اور سنو اپنی ڈیڈی کو بھی یاد دلا دینا، وہ تو ہیں ہی سدا کے بلکڑ۔ اوکے مدر۔ وہ رنگو ماتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ علیزہ اب خاصی سنبھل چکی تھی۔ آصف بخاری اور بیگم نازیہ نے جانے کن کن دلائل سے اسے سمجھایا تھا۔ اسے بتایا تھا کہ ان کے اور جماعت کی فیملی کے سوشل سٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ جتنی تنخواہ جماعت کی تھی اتنے روپے تو وہ 10 دن میں خرچ کر دینے کی عادی تھی۔ حقیقت کا یہ رخ دھیرے دھیرے علیزہ کے جنون میں کمی کر رہا تھا۔ جس بات کو ایک طرف رکھ کر سوچا تو اسے والدین کی بات درست لگی تھی۔ وہ خالی خالی محبت کے سہارے زندگی گزارنے کے قائل نہ تھی۔ وہ لگژری لائف کی عادی تھی۔ وہ پھر سے یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ سماعت کی پرچھائی تک اسے اپنے ذہن و دل سے کھرچ ڈالی تھی۔ وہ پھر سے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی اور یہ بات گھر والوں کے لیے بے حد اطمینان بخش تھی۔ بیگم صاحبہ بخاری کو شہزین اور زیادہ عزیز ہو گئی تھی کہ اس کی وجہ سے علیزہ کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ اگر شہزین انہیں سماعت کی اصلیت نہ بتاتے تو شاید وہ علیزہ کے جنون سے مجبور ہو کر اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیتے۔ آصف بخاری جلد سے جلد علیزہ کی شادی کر دینا چاہتے تھے اور رائے سکندر کی فیملی کی دعوت اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ بیگم نازیہ خلاف معمول گھر پر رہ کر اپنی زیر نگرانی دعوت کا انتظام کروا رہی تھی۔ شہزین ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ بیگم نازیہ لاشعوری طور پر ہر معاملے میں شہزین کے مشورے کو اولویت دینے لگی تھی۔ انہیں اس کی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا۔ مہمانوں کے آنے میں تھوڑا سا وقت باقی تھا۔ شہزین نے سب کچھ تیار کر کے خود بھی لباس بدل لیا۔
مہمانوں کے آنے پر اس نے مختلف مشروبات کی ٹرالی سیٹ کر کے ملازمہ کے ہاتھ ڈرائنگ روم میں بھجوائی تھی۔ گھر میں کوئی بھی مہمان آتا وہ سامنے نہ آتی تھی، اسے لوگوں سے وحشت ہونے لگتی تھی، ہر چیز میں سے فریب اور عیاری نظر آنے لگتی تھی۔ ایسے میں وہ خود پر سے اختیار کھونے لگتی تھی۔ اپنی انہی کیفیت کی بدولت وہ تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ ڈرنکس بھجوانے کے آدھے گھنٹے بعد وہ کھانا لگانے کا آرڈر ملا تھا۔ وہ تیار شدہ کھانا کو مائکرو ویو میں گرم کرنے لگے۔ رائے سکندر کے بیٹے الیزے کے ساتھ خوشگپیوں میں مگن تھے۔ شہریار تو بے حد خوشگفتار تھا، ہاں البتہ ان کے بڑے صاحبزادے خاصے اکھڑ اور سرد مزاج سے تھے۔ الیزے کو وہ لیا دیا سا شخص کچھ خاص اچھا نہ لگا تھا، اسے شوخ و چنچل لوگ پسند تھے۔ شہریار کی کسی بات پر بے تحاشا ہنستے ہوئے الیزے نے بے اختیار قریب بیٹھے شہزار کے شانے پر ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں موجود کولڈ ڈرنک کا گلاس چھوٹ گیا تھا، ساری ڈرنک کپڑوں پر گر گئی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری، وہ فوراً معذرت کرنے لگی تھی۔ اٹس اوکے، وہ ٹیشو پیپر سے شرٹ صاف کرنے لگا۔ واش روم کس طرف ہے؟ اسے دریافت کرنے لگا۔ حاجہ صاحب کو واش روم دکھاؤ۔ وہ قریب کھڑی حاجہ سے مخاطب ہوئی۔ وہ حاجہ کی رہنمائی میں واش روم تک گیا۔ ملازمہ واپس آ چکی تھی، راستے میں کچن پڑتا تھا۔ کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک دم رک گیا تھا۔ گلابی مائل سفید رنگت اور سیاہ ریشمی بالوں کی چٹیاں اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہی تھی۔ وہ بنا سوچتے سمجھے اندر داخل ہو گیا۔ کھانا گرم کرتی شہزین نے آہٹ پر چونک کر دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو وہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ ذرا سی دیر میں اس کی نگاہوں میں شناسائی کی چمک ابھری تھی۔ وہ بھولی نہیں تھی 7-8 ماہ پہلے کے واقعے کو۔ شہزار کو بھی وہ کچھ جانی پہچانی سی لگی تھی۔ 7-8 ماہ پہلے کا واقعہ ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ شہزین پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی معذرت خواہانہ آواز ابھری تھی۔ بہت سے چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت سرسری انداز میں دیکھتے ہیں، مگر ان کی دھندلی سی تصویر ذہن کے کسی پردے پر نقش ہو جاتی ہے۔ اس نے محض اتنا ہی کہا تھا کہ شہزار خود سے الجھتا کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر واپس پلٹ آیا۔ وہ یہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر اس نے اسے کہاں دیکھا تھا، مگر ناکام رہا۔ کچھ تھا اس لڑکی کے لہجے میں جس نے اسے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تھا۔ کھانا بھی وہ ٹھیک سے نہ کھا سکا تھا۔ کیا بات ہے شہزار، آپ بہت چپ چپ بیٹھے ہیں؟ بیگم صاحبہ نے اس کی خاموشی نوٹ کی تھی۔ ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ مسکرایا۔ دراصل اس شروع سے ہی ذرا کم گو ہے، بیگم سمیر نے رائے دی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ شروع کچھ دیر پہلے ہوا ہے، شہریار نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی جیسے صرف قریب بیٹھا شہزار ہی سن سکا تھا۔ شہزار نے اپنا پیر شہریار کے پیر پر مارا تھا۔ کھانے کے بعد رائے سکندر اور آصف بخاری کاروباری معاملہ ڈسکس کرنے لگے تھے۔ الیزے کو بیگم سمیر نے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا بات ہے شہزار، تم آج خلاف معمول بہت خاموش ہو، شہریار نے موقع دیکھ کر اس سے کہا تھا۔ کیا بات ہے شہریار، تمہارے آج بڑے دانت نکل رہے ہیں، وہ اسی کے انداز میں دانت پیس کر بولا۔ تمہیں الیزے کیسی لگی؟ بکواس بند کرو، یہ بھی کوئی پوچھنے کی جگہ ہے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ الیزے ادھر چلی آئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ دراصل شہزار کہہ رہا تھا کہ اسے پیاس لگی ہے۔ شٹ اپ یار، وہ شہریار کو گھورنے لگا، یہ ایسے فضول بولتا رہتا ہے۔ ارے آپ بھی بولتے ہیں؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرنے لگی تھی۔ کل تک تو یہ بے تکان بولنے کے عادی تھے۔ شہریار مسکرایا، شہزار اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ اوف، الیزے بی بی سمجھا کرے نا، شہریار شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ الیزے شہزار پر ایک نظر ڈال کر مسکراتی ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ عجیب سی کشمکش کا شکار رہا۔ ایک بے چینی سی تھی جو رگوں پہ میں سمائی ہوئی تھی۔ سونے کے لیے لیٹا تو بار بار اس لڑکی کا عکس ذہن کے پردے پر ابھرنے لگا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ بہت سے چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت سرسری انداز میں دیکھتے ہیں، مگر ان کی دھندلی سی تصویر ذہن کے پردے پر نقش ہو جاتی ہے۔ شہزار کو اس کی نظریں کچھ عجیب سی محسوس ہوئی تھیں، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھے۔ چھم سے ایک سراپا اس کی نگاہوں کے سامنے آیا تھا۔ وہ روتی ہوئی لڑکی، میں گھر نہیں جاؤں گی، میرا کوئی گھر نہیں ہے، وہ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ اگر تم مجھے زندہ دفن کر دیتے تو بھی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا۔ اوہ مائی گاڈ، وہ لڑکی مگر بخاری لاج میں کیسے؟ وہ نئی الجھن کا شکار ہو گیا اور اسی الجھن کو رفع کرنے کے لیے 2 دن بعد وہ بخاری لاج میں موجود تھا۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ وہ جس سے ملنا چاہتا تھا وہ لان میں ہی موجود تھی۔ السلام علیکم، وہ اسی طرف چلا آیا تھا۔ وہ جو انگلش ناول پڑھنے میں مگن تھی ایک دم چونک گئی تھی۔ اوہ، شہزار کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو چپ رہ گئی۔ اگلے ہی پل اسے اندر کی جانب قدم بڑھا دیا تو آرام میں حائل ہو گیا تھا۔ گھر پر اس وقت کوئی نہیں ہے، آپ پھر کسی وقت آئیے گا، وہ درشتی سے بولی تھی۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ مجھ سے؟ اسے ابرو اچکائی، مگر میں کسی سے نہیں ملتی، پلیز میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے اتنی بے تکلفی پسند نہیں ہے۔ اسے کے قطعی لہجے پہ شہزار اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے پہلے سے مختلف لگی تھی۔ وہ لڑکی تو بات پہ بات رونے لگتی تھی، جبکہ یہ لڑکی بہت کانفیڈنٹ اور بولڈ لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں میرا خیال درست ہے یا نہیں، تم واقعی وہی لڑکی ہو جسے ہم نے… ہاں میں وہی لڑکی ہوں، اس کی بات کاٹ کر بولے اور اندر چلی گئی تھی۔ شہزار محض اسے جاتے ہوئے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کیا بات ہے ہیرو، بہت چپ ہو، راحیل نے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ یار تم لوگوں کو وہ لڑکی یاد ہے؟ وہ لڑکی؟ اچھا وہ لڑکی، کیوں عثمان، وہ لڑکی یاد ہے؟ راحیل نے مذاق اڑایا۔ بکواس نہ کر یار، میں سیریس ہوں، وہ بگڑا۔ ابے کون وہ لڑکی؟ ہمیں کیا پتا تو کس کی بات کر رہا ہے؟ ٹینا، اینی، سونیا، فضا۔ راحیل بے تکان بولنے کا عادی تھا۔ شہزار نے سرعت سے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جسے ہم یہ رومال بنا کر لائے تھے۔
آج بیٹھے بٹھائے وہ کہاں سے یاد آ گئی تمہیں؟ دائب نے پوچھا تھا۔ بس ایسے ہی وہ ٹال گیا۔ ویسے وہ بیچاری تھی مظلوم سی، اگر ہم اسے یرغمال بنا کر نہ لاتے تو آج جیل میں سڑ رہے ہوتے، عثمان نے کہا تھا۔ خیر جیل میں تو نہیں سڑ رہے ہوتے، ہمارے والد حضرات جو ہیں ہمیں چھڑوانے کے لیے، راحیل نے کہکا لگایا تھا۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے آخر ہمیں سوزی کیا تھی کہ ہم بنا سوچے سمجھے ڈاکہ ڈالنے چل پڑے۔ دائب نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ ایڈونچر میرے یار، ایڈونچر، لائف میں تھوڑا چینج ہونا چاہیے، راحیل نے کہا تھا۔ یہ تم کہاں گم ہو ہیرو؟ عثمان نے شہسار کا کندھا ہلاتے وہ چونک گیا تھا۔ ہاں کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں مجھے کیا ہونا ہے، کسی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں ہے؟ راحیل رازداری سے دریافت کرنے لگا تھا۔ مجھے شوق نہیں ہے لڑکیوں کے چکر میں پڑنے کا۔ اچھا اب زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، چلو آج تم لوگ کو اچھا سا لنچ کرواتا ہوں، عثمان نے کہا تھا۔ تو اور لنچ؟ دائب بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ ہاں مگر شرط یہ ہے کہ پیمنٹ شہزار کرے گا۔ میں بھی کہوں یا الہی یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ تو جیسا مہا کنجوس اور لنچ؟ اچھا بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان نے اسے موقع جڑ دیا تھا۔ السلام علیکم۔ بندر داخل ہوا تو بیگم صاحبہ اور ان کو ناول پڑھ کر سناتی شہزین دونوں نے چونک کر دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، کیسی ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس، تمہاری ممی کا کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے، کیسے آنا ہوا؟ بس ایسے ہی ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا سلام کرتا جاؤں، وہ کنکھیوں سے شہزین کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کتاب کو یوں دیکھنے میں مگن تھے جیسے کوئی بہت ہی دلچسپ چیز دیکھ رہی ہو۔ شہزین بیٹا شہزائر کے لیے چائے وائے کا بندوبست کرو۔ جی بہتر دادو، بیگم صاحبہ کے کہنے پر وہ فوراً اٹھ کر چلی گئی تھی۔ شہزین وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ اچھا دادو ایک بات میں بھی آپ کو دادو کہہ سکتا ہوں نا؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک کر پوچھنے لگا تھا۔ کیوں نہیں، مجھے تو تمہارے منہ سے یہ لفظ سن کر بہت اچھا لگا۔ علیزے اور فہد تو گرینڈ ماں کرتے نہیں تھکتے۔ بیگم صاحبہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، انہیں وہ بےحد اچھا لگا تھا۔ ڈیسنٹ سا، سوبر سا، ویل مینرڈ اور بےحد اسمارٹ اور ہینڈسم، یہ لڑکا انہیں اپنے پوتے کے لیے بےحد موزوں لگا تھا۔ کافی دیر تک وہ بیگم صاحبہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ باتوں میں وہ شہزین کے متعلق زیادہ نہیں تو اتنا ضرور جان گیا تھا کہ شہزین سے ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ شہزین نے ٹرالی ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دی تھی۔ اس کے بعد جتنی دیر شہسار بیٹھا رہا وہ دوبارہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ وہ ایسے لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی، کھڑکی کے پر سے سر ٹکائے وہ سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ پتہ نہیں آگے میری قسمت میں کیا لکھا ہے، جانے قدم قدم پر وہ چہرے راہ میں کیوں آ رہے ہیں جنہیں میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ تم بھی مجھے برباد کرنے والوں میں شامل ہو رائے شہزار؟ اس کی سوچیں تلخ ہونے لگی تھیں۔ نظروں کی طبیعت سے گھبرا کر سامنے دیکھا تو شہزار کو موجود پایا۔ وہ جانے کب سے وہاں کھڑا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر ایک دلفریب مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ رائے شہزار کے بخاری لاش کے چکر بڑھنے لگے تھے۔ گھر والے اس کے اور علیزے کے متعلق بندھن کی وجہ سے اس کی خوب پذیرائی کرتے۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے لگاتار بخاری لاش کا چکر کاٹ رہا تھا، مگر ہر بار تشنہ لوٹ آتا۔ شہزین اس کے آتے ہی جانے کہاں چھپ جاتی، اور پھر جب تک وہ بیٹھا رہتا سامنے نہ آتی۔ وہ شہزین کے بارے میں بےحد پرتجسس تھا۔ وہ لڑکی جو اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ اپنی اس کیفیت پر وہ خود بھی بے حد حیران تھا۔ رفتہ رفتہ وہ محض اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بخاری لاش جانے لگا۔ اس کے دوست بھی اس کے بدلتی کیفیت پر بے حد حیران تھے۔ ہر بار پوچھنے پر وہ ٹال جاتا۔ وہ اکثر خود کو سرزنش کرنے لگتا تھا، مگر دل تھا کہ سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ آج وہ شہزین سے حتمی بات کرنے کا سوچ کر آیا تھا، اور یہ محض اتفاق ہی تھا کہ گھر پر کوئی نہ تھا۔ وہ کچن میں کھڑی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ خانسامہ اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں 3 دن سے چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ وہ کام کرتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، کبھی درختوں پہ نام لکھنا، ہمیں بھی یاد آج تک وہ نظر سے حرف سلام لکھنا۔ شہزار نے اگلا مصرع اچک لیا تو وہ ایک دم پلٹی تھی۔ آپ ایک لمحے کو رکی، پھر رخ موڑ گئی تھی۔ گھر پر کوئی نہیں ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پلیز رائے شہزار، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ مگر کیوں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں یہاں بار بار کس کے لیے آتا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں آج میری بات سننا ہوگی۔ بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی سرختی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے؟ کیا مجھ سے یہ آخری چائے پناہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں؟ پلیز آپ میرا یقین کریں، میرا اس گھر کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بے بسی کا احساس غالب آیا تو وہ سسک اٹھی تھی۔ تم مجھے رونے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں؟ اپنی جلاہٹ پر قابو پانے کو چلایا تھا۔ دیکھو آرام سے ادھر بیٹھو، دھیمے لہجے میں سمجھاتے ہوئے اسے کچن سے باہر لے آیا تھا۔ میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے جھوٹی ہمدردیاں سمیٹنے کا، وہ تلخ ہو گئی تھی۔ پلیز ٹھنڈے دل سے بات کرو، میں آج کل بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے انجانے میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے۔ آپ نے تو صرف تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا کام کیا تھا۔ وہ استثنائیہ انداز میں ہنسی، ورنہ زندگی تو اس سے پہلے بھی سہل نہ تھی۔ ہم کوئی پیشہ ور ڈاکو یا چور نہیں ہیں، بس وہ ایڈونچر کا شوق تھا، ورنہ ہمارا قطعی کوئی ارادہ نہ تھا کسی کو یرغمال بنا کر ساتھ لے جانے کا۔ مگر وہ پولیس کی وجہ سے آپ کیوں وضاحتیں دے رہے ہیں؟
میں نے تو آپ سے کچھ نہیں پوچھا، شسین نے اس کی بات کاٹی تھی۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو معاف کر دینا۔ رائشہ زار، جس نے آج تک کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی تھی، جس نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا تھا، جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم کرنا نہیں سیکھا تھا، جو ایک عام سی لڑکی کے آگے بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ شزین بنا کچھ کہے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ شہسار ایک سر داغ کر رہ گیا تھا۔ دونوں طرف زور و شور سے منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، دڑا دڑ شاپنگ ہو رہی تھی۔ بیگم نازیہ ہر جگہ شزین کو ساتھ لے کر جاتی تھی۔ انہوں نے اسے بھی منگنے کے فنکشن میں پہننے کے لیے کچھ خوبصورت سا ڈریس لے کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے شہسار دوبارہ لاج بخاری میں نہیں آیا تھا۔ چونچو منگنے کے دن قریب آ رہے تھے، ایک بے نام سی اداسی شہزین کو اپنی رگوں پہ میں سرایت کرتی محسوس ہوتی تھی۔ منگنے کے فنکشن سے ایک ہفتے پہلے ہی فہد بخاری پاکستان آ گیا۔ ہیلو سویٹی، کیسی ہو؟ سب سے ملنے کے بعد وہ اس کے پاس چلا آیا تھا۔ فائن، آپ کیسے ہیں؟ وہ رسماً مسکرائی۔ جیسا نظر آ رہا ہوں، وہ جواباً مسکرایا۔ تم ان 6 ماہ کے دوران بالکل نہیں بدلی، حال بتا تمہاری آنکھوں میں اداسی کا رنگ کچھ اور گہرا ہو گیا۔ وہ اس کی لائٹ براؤن آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ شزین نے گڑبڑا کر پلکوں کی چادر گرائی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو شزین، اس نے شاید پہلی بار اس کے نام سے پکارا تھا۔ پلیز، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے بولنے دو ہنی، مجھے کہنے دو۔ تمہیں پتہ ہے جب میں 18 سال کا تھا، مجھے ڈیڈ نے باہر بھیجا تھا۔ ایک گٹے ہوئے معاشرے سے ایک لبرل معاشرے میں جانے سے میرے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ آج میں 26 سال کا ہو رہا ہوں۔ 7 برس کے عرصے میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا۔ میری زندگی میں بے شمار حسین لڑکیاں آئیں، مگر تم جیسی لڑکی مجھے پہلی بار ملی ہے۔ تم جانے اتنے پراسرار کیوں ہو؟ میں تم سے بے حد متاثر ہو چکا ہوں۔ آئی لو یو ہنی۔ بات کرتے کرتے فہد بخاری نے اس کا ہاتھ دھیرے سے چوما، جسے شزین نے لرز کر کھینچ لیا تھا۔ وہ اپنی بات کر کے کب کا جا چکا تھا۔ شزین اپنی جگہ گمسم کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار کسی نے اظہار محبت کیا تھا۔ نوشیروان نے اسے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہاں اسے سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ اگر وہ اسے محبت کرتا تو کبھی بھی دل میں بدگمانی پیدا نہ کرتا، اور یہ فہد بخاری کتنے آرام سے محبت کا اظہار کر گیا تھا۔ گرینڈ ماں، آپ نے یہ سب سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ فہد بخاری ہنسا تھا۔ شزین باہر دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ مگر تمہاری باتیں تو گرینڈ ماں، آپ تو جانتی ہیں میری عادت، ہر ایک سے بڑی جلدی بے تکلف ہو جاتا ہوں۔ شزین بہت حسین ہے، یو نو مجھے ہر حسین شے سے پیار ہے۔ تو کیا تم شزین سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ شادی؟ اور وہ بھی شزین سے؟ وہ بے تحاشا ہنستا چلا گیا تھا۔ گرینڈ ماں، میرا معیار اتنا گر گیا ہے کہ میں ایک ملازمہ سے شادی کروں گا۔ وہ پھر ہنسنے لگا تھا۔ شزین کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کی بجائے دلدل ہو، جس میں وہ دھیرے دھیرے دھنستی جا رہی ہو۔ وہ بمشکل اپنی سسٹیوں کو روکتی منہ پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ دوسری بار بھی دھوکہ کھا گئی تھی۔ ایک فلرٹ سے انسان کے لیے رونا اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ یہ سوچ کر ہی اس نے اپنے آنسو پوچھ ڈالے تھے۔ منگنے سے صرف 3 دن پہلے لیسے نے انکار کر دیا۔ اسے صاف کہہ دیا کہ وہ شہزار کو پسند نہیں کرتی۔ بیگم صاحبہ تمہارے صدمے کے کچھ بول بھی نہ سکی۔ تمام کارڈز بانٹے جا چکے تھے۔ تم یہ سب اب کہہ رہی ہو اتنے دنوں کے بعد کہ تمہیں شہزار پسند نہیں ہے؟ بیگم نازیہ غصے سے چلا اٹھی تھی۔ مما، میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ میں شہزار کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ خبردار، اب آگے ایک لفظ بھی نہ کہنا۔ حد ہوتی ہے منمانے کی۔ ہم نے تمہیں ڈیل دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اب ہمارے فیصلوں سے انحراف کرنے لگو۔ میں نے کہہ دیا نا، مجھے شہزار سے شادی نہیں کرنی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ بیگم نازیہ صوفے پر ڈیس ہی گئی تھی۔ شزین دوڑ کر ان کے لیے پانی لے آئی تھی۔ علیزے کے انکار کی وجہ سے گھر میں شدید ٹینشن تھی۔ رائے فیملی کو کچھ بھی بتانے سے فی الحال گریز کیا گیا تھا۔ ابھی 2 دن باقی تھے۔ بیگم نازیہ نے فہد بخاری سے کہا تھا کہ وہ علیزے کو سمجھائے۔ شزین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب کوئی جاب تلاش کرے گی۔ بخاری لاج میں رہنا اب اسے گوارا نہیں تھا۔ شزین چاہتی تھی کہ وہ فوراً اس گھر سے چلی جائے۔ اس کا BA کا رزلٹ کب کا آ چکا تھا، مگر اس نے ابھی تک کالج سے اپنی سند نہیں لی تھی۔ سند لینے وہ خود گئی تھی۔ شازی، تم؟ سند لے کر وہ کالج سے نکلی ہی تھی جب کسی نے اسے پکارا تھا۔ وہ چونک کر پلٹی تھی۔ مہران بھائی، آپ؟ تم کیسی ہو؟ اچھی ہوں۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم گھر سے کیوں چلی گئی، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ چھوڑیں اسی باتوں کو، کہاں رہتی ہیں؟ مجھے چھوڑیں، آپ سنائیں کیسے ہیں، باقی سب کیسے ہیں؟ بس جی رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے سامنے کافی شاپ میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مہران کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چل دی تھی۔ کسی دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے جانے انسان یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ کل اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تمہارے گھر سے جانے کے 2 ماہ بعد ہی مکافات عمل شروع ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ امی اور چچی نے تم پر بہت ظلم کیے۔ گھر کے دیگر افراد کا سلوک بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں رہا۔ ظلم کے خلاف نہ بولنے والا بھی ظالم ہوتا ہے، اور ہم سب بھی ظالم تھے۔ امی اور چچی بھی اپنے کیے کی سزا بھگت نہیں ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے تمہارا نام لے کر معافیا مانگتی ہیں۔ آسمان کی شادی کے بعد اپنے شوہر کے پاس امریکہ چلی گئی تھی۔ وہاں جا کر علم ہوا کہ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا شوہر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کو تیار نہیں، اور نہ ہی آسما کو پاکستان آنے دیتا ہے۔ اس نے آسما پر گھر والوں سے رابطہ رکھنے پر پابندی لگا دی ہے۔ ہما کو شادی کے صرف 2 ہفتے بعد ہی اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ اسے اس کے کردار پر شبہ تھا۔ رانا کے سسرال والے ذرا سخت گیر قسم کے، ہر 10-15 دن کے بعد وہ لڑ جگڑ کر گھر آ جاتی ہے۔ امی تو ہما کے دکھ سے پلنگ سے جا لگی ہیں۔
وہ خاصی تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ شہزین خاموش بیٹھی اپنے ناخنوں سے نیل پینٹ کھرچ رہی تھی۔ تمہارا یقیناً سب سے بڑا مجرم سماعت ہے، اور اپنے جرم کی بڑی عبرتناک سزا پائی ہے اسے بری طرح شراب کی لت پڑ چکی تھی۔ اب حال یہ ہے کہ اکثر بے نوشی سے اس کی جسمانی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ مہران بھائی، میں نے آج تک سوائے سماعت کے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ جانتا ہوں تم بہت اچھی ہو شہزین، مگر خدا انصاف کرنے والا ہے۔ آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں اگلے ہفتے کینیڈا جا رہا ہوں۔ وش یو بیسٹ آف لک مہران بھائی۔ تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، بس آپ میرے بارے میں اتنا جان لے کہ جہاں ہوں خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے تو میری کفالت بھی اسی کے ذمہ ہے۔ وہ سہولت سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رائے سکندر اور بیگم سمین رائے کافی دیر سے آئے بیٹھے تھے۔ بیگم نازیہ اور آصف بخاری سخت پریشان تھے۔ علیزے کی ضد پوری کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اپنے منہ سے کس طرح کہہ دیتے کہ ان کی بیٹی شہزار سے نہیں بلکہ شہریار سے شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ بیگم سمین رائے اور سکندر اپنی جگہ پر پریشان تھے کہ شہزار نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا اور شہریار نے گھر میں شور مچا رکھا تھا۔ وہ علیزے کو پسند کرتا تھا۔ جب بیگم سمین رائے نے معزز خواہانہ انداز میں اپنا مدعا بیان کیا تو بیگم نازیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اللہ نے ان کی عزت رکھ لی تھی۔ یہ سب شہریار اور علیزے کی ملی بھگت تھی۔ تھوڑی سی پیش و پش کے بعد یہ طے کیا گیا کہ علیزے کی منگنی شہریار سے ہوگی۔ منگنی کی تقریب گھر کے وسیع اور اس لان میں منعقد کی گئی۔ بیبی پنک اور پیچ کنٹراسٹ کے بیش قیمت سوٹ میں علی سے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے برابر بیٹھا شہریار بھی کسی پرنس سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جس نے بھی دیکھا ان کے کپل کو سراہا۔ شہزین دانستہ پیچھے پیچھے رہی، وہ کسی بھی رسم میں آگے نہیں آئی تھی۔ شہزار کی نگاہیں بار بار بٹک کر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگتی تھیں۔ وائٹ نیٹ کے سوٹ میں اس کا سادہ سا حسن قیامت ڈال رہا تھا۔ منگنے کی رسم کب کی ادا ہو چکی تھی۔ وہ سہج سہج قدم اٹھاتا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کیسی ہو؟ اس کے استفسار پر وہ چونکی تھی۔ ٹھیک ہوں، دھیرے سے جواب دیا۔ تم یہاں اتنی الگ تھلگ کیوں کھڑی ہو؟ میں اپنا مقام اور اپنی حیثیت پہچانتی ہوں۔ نہیں، اگر تم اپنا مقام جانتی ہوتی تو یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ وہ دلکشی سے مسکرائے۔ شہزین نے کچھ الجھ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ شہزین ہاشمی بنت احتشام ہاشمی، کوالیفیکیشن BA ود فرسٹ ڈویژن۔ فادر کی ڈیتھ کے بعد اپنے تایا کے گھر رہتی تھی۔ گھر والوں کا سلوک اچھا نہ تھا، مزید یہ کہ الزام تراشی کر کے گھر سے نکال دیا گیا۔ رائٹ؟ اس نے جانے اس کے بارے میں اتنی ساری معلومات کہاں سے حاصل کرنی تھی؟ وہ حیرت سے بس اسے تک کے گئی تھی۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جس سے کوئی تعلق جوڑنا چاہتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی معلوم کرتا ہے۔ تم خود سے تو مجھے کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں تھی، اس لیے میں نے خود ہی سب پتہ کروا لیا۔ آپ کا بھلا مجھ سے کیا تعلق؟ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کے سوال کے جواب میں سے سوال داغ دیا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے پوچھ رہا ہو، آپ میرے ساتھ چائے پینا پسند کریں گی؟ وہ ایک دم سٹ آ گئی تھی۔ کتنے آرام سے اس نے اسے پرپوز کر دیا تھا۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہے، فوراً سوچ کر جواب دو۔ وہ دھونس جما کر بولا اور کلائی میں بندی گھڑی آنکھوں کے سامنے کی تھی۔ زندگی کوئی کھیل نہیں ہے مسٹر رائے، وہ تلخی سے بولی تھی۔ میں نے یہ کب کہا؟ شادی کا اپنے مذاق سمجھ رکھا ہے؟ بڑے آرام سے کہہ دیا، 10 منٹ میں فیصلہ کرو۔ جائیے رائے شہزار، پہلے اپنے گھر والوں سے پوچھے گا کہ اب ایک ادنا سے ملازمہ کو جو بے سہارا ہونے کے ساتھ ساتھ لاوارث بھی ہے اپنی بہو بنانا پسند کریں گے؟ مجھے 100% یقین ہے کہ ان کا جواب نہیں میں ہوگا۔ بہتر ہوگا واپس لوٹ جائیں۔ اس کی آواز پھر آ گئی تھی۔ فہد بخاری کی باتیں 2 دن سے اس کے دل میں نیزے کی انی کی طرح چپ رہی تھیں۔ وہ بمشکل اپنے آنسو ضبط کر پائی تھی۔ منزل سامنے ہے اور میں واپس پلٹ جاؤں، ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ میں آپ کی منزل نہیں ہوں، مگر تمہاری منزل میں ہوں۔ تمہارا ہر راستہ مجھ تک ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے، اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ میں سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ آپ بےحد ضدی اور بیوقوف انسان ہیں، وہ ضد ہو کر بولی تھی۔ ہا ہا ہا، اس کا کہکا بےحد جاندار تھا۔ تھینکس فار دی کمپلیمنٹ۔ اس کی ڈٹائی پر کرتی وہ اندر بھاگ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہر شخص سے اس کا اعتماد اٹھ گیا تھا۔ اسے اپنا آپ بےحد عرضہ لگ رہا تھا۔ جو آتا تھا بڑے آرام سے اسے پیروں تلے روند کر آگے بڑھ جانا چاہتا تھا۔ کیا میری کوئی وقت نہیں؟ میرے جذبات کا کسی کا ساتھ تک نہیں؟ کیا اتنی بے مایا میں ہی نظر آئی ہوں سب کو؟ کاش پاپا آپ آج زندہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ میں بے سہارا ہوں نا، اسی لیے۔ دستک کی آواز پر اس کی سوچیں منتشر ہوئیں۔ پہلی دستک کے ساتھ ہی وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تھا۔ تم کیوں مجھے میری نظروں میں گرانا چاہتے ہو؟ مجھے کیوں بے وقت کرنا چاہتے ہو؟ میں بے سہارا ہوں، لاوارث ہوں، اس لیے تمہیں میرے جذبات، میرے ساتھ کا کوئی خیال نہیں ہے۔ مت کرو ایسا، مجھے اس حد تک ذلیل نہ کرو۔ اس کا گریبان تھام کر چلائی تھی۔ روتے روتے اس کی آواز پھٹ گئی۔ آنسو تواتر سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ شہزار چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس نے اسے رونے دیا تھا۔ اس کے شاننے سے لگی جانے کتنی دیر روتی رہی تھی۔ شہزار اپنے دائیں ہاتھ سے اس کا سر تھپکتا رہا تھا۔ آنسوؤں کا زور کچھ کم ہوا تو اس نے اس کے کندھے پر سے سر اٹھایا۔ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ تم لاوارث ہو؟ میں ہوں نا تمہارا وارث۔ اس کا پر یقین اور مضبوط لہجہ شہزین کو حقیقت کی دنیا میں لے آیا تھا۔ وہ جھجک کر اس سے دور ہو گئی تھی۔
تم ہٹو، مجھے خود بات کرنے دو شزین سے۔ بیگم سمین رائے نے شہزار کو ایک طرف ہٹایا تھا۔ اس سے میں شزین دیکھ ہی نہ سکی تھے کہ شہزار کے پیچھے بیگم سمین بھی اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ بالکل بدھو ہے، پہلی بار کسی لڑکی کو پرپوز کیا تو اسے رلا دیا۔ تم بے وقت نہیں ہو، بلکہ رائے خاندان کی بڑی بہو کیسے بے وقت ہو سکتی ہے؟ بیگم سمین رائے کے الفاظ پر وہ بے یقینی سے کبھی انہیں تو کبھی شہزار کو دیکھنے لگی تھی۔ ہم انشاءاللہ اپنی دونوں بہوؤں کو جلدی بخار علاج سے بیاہ کر لے جائیں گے۔ بیگم سمین رائے نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ ممی، وہ شہزار سر کھجانے لگا۔ اس کا دیا جان کر بیگم سمین مسکرا دی تھی۔ ناٹی بوائے، وہ اس کے شانے پر چپت رسید کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شہزار کچھ دیر اس کی جھکی پلکوں پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ نروس ہوتے ہوئے وہ پیاری سی لڑکی اس سے دل کے بےحد قریب لگی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری منزل میں ہوں۔ اس کا غمگین لہجہ لو دینے لگا تھا۔ وہ گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھی تو اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اب بھاگ کہاں رہی ہو؟ میدان چھوڑ کر جانے والے بزدل ہوتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ کوشش بیکار ہے، ایک بار ہاتھ تھام لیا تو تھام لیا، چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم۔ اس کے ہاتھ چھڑانے کی کوشش پر وہ محظوظ ہو کر مسکرایا تھا۔ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ جی میں نے پہلے بھی کہا ہے، مجھے جی کرنے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ مجھے جانے دے پلیز۔ کیوں؟ اگر کوئی آ گیا تو؟ مجھے پرواہ نہیں، بالفرض کوئی آ بھی جائے تو کیا ہوا؟ میں اپنی ہونے والی بیوی کے پاس کھڑا ہوں۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، تم نے خود سے کیسے فرض کر لیا کہ میرے گھر والے تمہیں بہو کے طور پر قبول نہیں کریں گے؟ کبھی آسمان اور زمین کا بھی سنگم ہوا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے زمین کسے کہا اور آسمان کسے؟ وہ شرارت سے بولا تو شزین چھنپ گئی تھی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں کہ سب لوگوں کی اپنے سے کم حیثیت لوگوں کے بارے میں ایک جیسی رائے ہو۔ میرے والدین ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہیں اپنے نام نہاد حیثیت کا غم ہوتا ہے، جنہیں اپنی ناک کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے تمہارا نام لیا تو ممی اور ڈیڈی نے بڑی خوش دلی سے میری خواہش کا احترام کیا۔ میری پسند ان کی بھی پسند ہے، انہیں اپنی اولاد کی خوشیوں سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں ہے۔ اب بولو، مجھ سے شادی کرو گی؟ جی نہیں، وہ مسکرا کر رخ موڑ گئی۔ واٹ؟ وہ گویا کرنٹ کھا کر اس کے سامنے آیا تھا۔ میں بھلا ایک ڈاکو سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ آخر میرے بھی کچھ ارمان ہیں۔ کل کلاں کو وہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے دھر لیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس کی شوخی پر شہزار نے زوردار کہکا لگایا تھا۔ بھئی تمہارا بنے گا کیا؟ وہ ڈاکو جہاں جائے گا تمہیں یرمغال بنا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ شہزار غمگین لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف جھکا تو اسے دھکیل کر باہر بھاگ گئی تھی۔ شہزار اس کی صدا پر سرشار ہو کر رہ گیا تھا۔ اس آزردہ روز و شب زندگی سے چلو ہم زمانے سے بچ کر چند لمحے جڑا لیں۔ ختم شد۔ جی تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ آپ لوگوں کی رائے کا، آپ لوگوں کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا، اور اچھی رائے دیا کریں۔ آپ لوگ آج کل رسپانس دینا بالکل بند کر چکے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، تو رسپانس لازمی دیا کریں۔ آپ لوگوں کا رسپانس بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جسے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کی رائے کا، آپ لوگوں کے مزے کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اچھا رسپانس دیا کریں۔ آج تو آپ لوگوں کو ایک لانگ ناول دے دیا ہے، کافی دن ہو گئے تھے آپ کو 1 گھنٹے کا ہی ناول مل رہا تھا، آج تو دیکھ لیں 1.5 گھنٹہ تقریباً ہو گیا۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنا رسپانس ضرور شو کیجیے گا کہ ناول آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ آپ لوگوں کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ جی تو ناول کا نام تھا چند لمحے چرا لیں، اشکل ہنا ملک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو اچھا لگے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ آپ لوگوں کی رائے کا، آپ لوگوں کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا، ٹھیک ہے؟ آج کل آپ لوگ ایک تو رائے نہیں دے رہے، اوپر سے کمنٹس بھی آپ لوگوں کے بہت ہی کم آ رہے ہیں، تو ایسے نہ کیا کریں، لازمی مجھے بتایا کریں ناول کیسا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو کچھ کمنٹس آئے ہیں جلدی سے وہ کمنٹ دیکھ لیتے ہیں، پھر ویڈیو اینڈ کریں گے۔ جی تو چلیے ہم کمنٹ سیشن دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے صبا اعجاز کہہ رہی ہیں کمال، تھینک یو ویری مچ صبا اعجاز، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین گوہر عباس کہہ رہی ہیں زبردست، تھینک یو ویری مچ گوہر، آپ کہاں غائب ہو جاتی ہیں بیچ میں ہی۔ دین ایسے رائٹس صبا کہہ رہی ہیں کہ وعلیکم السلام، ناول اچھا تھا، چھوٹا سا، آپ کی وائس پیاری ہے، آپ بہت اچھے سے ریڈ کرتی ہیں، اللہ پاک آپ کو بہت سی کامیابیوں سے نوازے، آمین آمین ثم آمین۔ تھینک یو ویری مچ صبا، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا کہ آپ کو ناولس کیسے لگتے ہیں۔ آپ بھی ویسے کبھی کبھی چکر لگاتی ہیں، باغ میں جایا کریں۔ دین ملیحہ کہہ رہی ہیں فضول سٹوری تھی، ٹائم ہی ویسٹ کیا۔ کون سی سٹوری ہے یہ؟ ظالم یار، نہیں ایسے یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو کیوں نہیں اچھا لگتا آپ لوگوں کو؟ حالانکہ یہ سٹوری کتنی مزے کی تھی، مجھے تو سٹوری اچھی لگی، لیکن چلو بھئی آپ کو نہیں اچھی لگی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، خیر ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ دین عثما ساجد کہہ رہی ہیں نائس نریٹر، تھینک یو ویری مچ عثما۔
دین محمد طفیل. سب سے پہلے بھائی میں محمد طفیل کا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. آج مجھے اتنی خوشی ہوئی آپ کو پتہ ہے. میں آج چیک کر رہی تھی یوٹیوب کے انالیٹکس چیک کر رہی تھی، تو اس میں جو ٹاپ بندہ ہے نا میرے یہ جو کمنٹس کرتے ہیں ٹاپ پہ، وہ محمد طفیل ہے. ان کے ابھی تک 303 کمنٹس ہیں میرے چینل پر، اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی. میں نے کہا یہ بندی میرے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی. بھئی اللہ نصیبت سے بچائے. تو تھینک یو ویری مچ محمد طفیل. آپ کے ساتھ کا آپ کے پیار کا ایسے ہی آگے بھی میرے ساتھ ہی جڑی رہیے گا اور مجھے بتاتی رہیے گا کہ ناولز آپ کو کیسے لگے. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم آپی جان، بہت اچھا چھوٹا سا ناول تھا، بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ محمد طفیل. چھوٹا تھا لیکن اسٹوری اچھی تھی، تو ہے نا کبھی کبھار چھوٹا بھی چلتا ہے. خیر ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. دین نسیمہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم عنایہ ڈیئر، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ نسیمہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں رات کو کچن سے میٹ رہی تھی، ساتھ میں ہینڈ فری لگا کر آپ کی پیاری پیاری وائس میں ناول بھی سن رہی تھی کہ اچانک آپ نے بولا ختم شدہ ہے. میں بولا یہ کیا تھا؟ بالکل میں خود حیران تھی کہ یہ کیا ہوا کہ اتنی جلدی ناول ابھی تو سٹارٹ کیا تھا، اینڈ بھی ہو گیا. تو چھوٹا تھا لیکن اسٹوری اچھی تھی، تو کوئی نہیں. خیر ہے، ناول اچھا تھا پر کچھ زیادہ ہی شارٹ تھا. سمجھ سکتی ہوں بڑی عید پہ بڑے بڑے کام بھی لے کر آتی ہے. آپ اتنی مصروفیات میں بھی ناول لے کر آتی ہیں، بہت بہت شکریہ. ہمارے ہاں بھی آج لاسٹ گیدرنگ ہے بڑی عید کی، پھر کل سے وہی دال روٹی. جسٹ کڈنگ. آپ یونیورسٹی بیسڈ فرینڈشپ بیسڈ اسٹوری بھی لے کر آئیں. سی یو ٹمارو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ نسیمہ. بالکل یار، ناول چھوٹا تھا لیکن اسٹوری اچھی تھی، اور اس کے بعد جو بڑی تو بڑے کام لے کر آتی ہے. ایسے ہی ہے ویسے آج کل میں ویسے یونی سے فری ہو گئی ہوں نا، تو میرے گھر والوں کا سسٹم تھا کہ ابھی ہم نے اس پہ بالکل کوئی بوجھ نہیں ڈالنا، کوئی کام شام نہیں، کچھ نہیں. میرا صرف یہ تھا کہ میں پڑھتی ہوں، کچھ نہیں کرتی تھی. تو آج کل میری مما کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ اسے میں نے کوکنگ سکھانی ہے. تو بس میں کبھی فری بیٹھی انہیں نظر آ جائیں نا، مجھے بازو سے پکڑ کے کچن میں لے جاتی ہیں کہ ادھر کھڑی ہو، میں بنا رہی ہوں، دکھ میں کیا کر رہی ہوں. تو بس آج کل میں کوکنگ سیکھ رہی ہوں اور یہی میرا کام ہے. تو بالکل مصروفیات تو ہیں لیکن آہستہ آہستہ روٹین پہ آ جائیں گے. باقی تھینک یو ویری مچ. آپ کو ناولس اچھے لگتے ہیں، آپ کا ایسے ہی ساتھ سپورٹ چاہیے. آپ کو مزے کے ناولس ملتے رہیں گے. اور بالکل آپ کو پتہ ہے میں تو ہمارے گھر میں کوئی بھی سسٹم ایسا نہیں ہے کہ بڑی عید پہ عوام بہت گوشت کھاتی ہے. گوشت. میری مما صرف عید والے دن گوشت بناتی ہیں، اگلے دن واپس روٹین پہ آ جاتی ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو بور نہیں کرنا ہے ایک ہی طرح کا کھانا کھلا کے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈ ڈے مما بریانی بناتی ہیں یا پلاؤ بنا لیتی ہیں، اس کے بعد بس ہمارے گھر میں بڑی عید پہ بھی ایک دفعہ گوشت بنتا ہے. تو یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے بیکاز میں گوشت کھا کے ویسے ہی پک جاتی ہوں. تو بالکل دال روٹی از دا بیسٹ. اچھی بات ہے. باقی انشاءاللہ یونیورسٹی اور فرینڈشپ بیس اسٹوری میں کچھ سرچنگ کروں گی اور ضرور لے کر آؤں گی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ضرور بتائیے گا آج کا ناول آپ کو کیسا لگا. باقی تھینک یو ویری مچ نسیمہ. دین نمرہ خان کہہ رہی ہیں نائس ناول. تھینک یو ویری مچ نمرہ خان. دین خالد کہہ رہے ہیں خالدہ یا نا آئی تھنک سو. یہ کہہ رہی ہیں بیسٹ ناول تھا، بہت اچھا. تھینک یو ویری مچ خالدہ. آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. دین محمد طفیل. السلام علیکم آپی جان، کیسی ہیں آپ؟ ناول بہت اچھا تھا، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ محمد طفیل. آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تو یہ تھے ہمارے آج کے کمنٹس. امید کرتی ہوں آج کا ناول آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ناول آپ کو کیسا لگا. آپ لوگوں کی رائے کا، آپ لوگوں کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا کہ ناول کیسا لگا. اچھی رائے دیجیے گا. اس کے علاوہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں. ٹھیک ہے. اور آپ کا 5000 کا سبسکرائبر آج سے ہی میں نے ریکارڈنگ کرنی سٹارٹ کر دیا اس کی. ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب تک پورا کرتے ہو. تو جب جیسے ہی 5000 سبسکرائبرس کمپلیٹ ہوں گے آپ کا گفٹ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم کل حاضر ہوں گے نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ. اس ناول پہ اچھی رائے کا اظہار کیجیے گا. اگر اچھا رسپانس ہے تو کل کا جو ناول ہوگا میں گارنٹی دیتی ہوں کہ بہت مزے کی ہونے والی ہے. کل کی سٹوری بہت کمال کا ناول ہے کل والا بھی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پہ رسپانس اچھا آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس ناول پہ آپ لوگوں کے رسپانس کا، آپ لوگوں کے رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. تو ہم انشاءاللہ ملیں گے کل نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.